سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں پورا مجمع میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو حضرات دائیں بائیں یا پیچھے کھڑے ہیں میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کھڑے رہ کر سننے پر ملنے والا ہے، لیکن کھڑے رہ کر سنیں گے تو آپ تھک جائیں گے، بیٹھ کر سنیں گے تو اطمینان سے سن بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے۔ جو لوگ بالکل گلی کے آخر میں کھڑے ہیں اور دور سے نظارہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی آ جائیں، آ کر بیٹھیں اور جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے جا رہی ہیں اطمینان و سکون کے ساتھ سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما اور اپنے انہی محبوبین کے قدموں میں قیامت کے دن ہمیں جگہ نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغا یا رسول اللہ۔ آمین بھی کہہ دیں۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت،
جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے ایک بہترین نعت خواں سے نعت شریف سنی۔ میرے خطاب کے بعد پھر آپ کو ہماری جماعت کے ایک بہترین نعت خواں سے نعت شریف سماعت کرنا ہے، اور آپ کو میرے بیان کے بعد نعت شریف وہ سنائیں گے جو ہماری طرح در والے نہیں ہیں بلکہ حضور کے گھر والے ہیں۔ تو آپ کو آج کی محفل پاک میں آخر تک بیٹھنا ہے، سننا بھی ہے، اور اپنے مہمانوں کو محبت سے داد بھی دینا ہے انشاءاللہ۔ ویسے میں نے عام طور پر دیکھا کہ آپ کے گجرات میں نعت خواں حضرات کو تو بہت داد دی جاتی ہے، آپ مقررین کو بھی سبحان اللہ کہہ کر داد دیا کریں، اور جب آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کے نام کا بولنے والے کو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسی محفلوں میں آپ جب بھی آیا کریں تو آپ سست ہو کر ٹھنڈے ہو کر نہ بیٹھا کریں، بلکہ محبت کے ساتھ سنا بھی کریں، اور سننے کے ساتھ سنانے والوں کا ساتھ بھی دیا کریں، ان کو داد بھی دیا کریں۔ میں نے بھاؤنگر کے پچھلے پروگرام میں جو اشرف بھائی کے گھر تھا، ان کی بھتیجی کی شادی کے موقع پر، وہاں آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محفلوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ زمین پر جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہ زمین کا حصہ نہیں بلکہ جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے۔ اب جو وہاں تھے انہوں نے سنا، جو نہیں تھے وہ آج سن رہے ہیں۔ تو ہم اس وقت بھاؤنگر کی گلی میں نہیں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے شہر میں، جی جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، اور محبت سے کہیں۔ اچھا، میں نے یہ بھی کہا تھا، نوجوان جو وہاں نہیں تھے وہ سن لیں، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج ہماری قوم کا نوجوان ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ جنت کا باغ ہے تو باغ جیسا نظر کچھ کیوں نہیں آتا؟ وہی گلی، وہی دیواریں، وہی دھول مٹی، وہی میرا دوست۔ اگر جنت کا باغ ہے تو کچھ تو جنت کے باغ کی طرح ہونا چاہیے نا۔ تو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ اللہ دکھا کر نہیں منواتا ہے، محبوب سے کہلوا کر منواتا ہے۔ ہم نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا، مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھ کے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ تو جب حضور کے کہنے سے رب کو رب مان لیا، حضور کے کہنے سے جنت کو جنت مان لیا، حضور کے کہنے سے قرآن کو اللہ کا کلام مان لیا، حضور کے کہنے سے قبر کے حساب کتاب کو حق مان لیا، میدان قیامت کے دن کو حق مان لیا، تو جب حضور کے کہنے سے سب کچھ مان لیا تو بن دیکھے حضور ہی کے کہنے سے ذکر کی محفل کو ہم جنت کا باغ بھی مانتے ہیں۔ تو ہم بھاؤ نگر میں نہیں بیٹھے، کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں۔ اور سنو، حضور نے فرمایا جہاں ذکر کی محفل سجے وہ جنت کا باغ۔ تو سنیوں صرف گلیوں کو جنت کا باغ نہ بنایا کرو، اپنے گھروں میں صبح شام رب کا ذکر کر کے اپنے گھروں کو بھی جنت کا باغ بنا دو۔ اور جب گھر گھر جنت کا باغ بنے گا تو پھر گھر میں جھگڑے ہوں گے، بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی، گالی گلوچ ہوگا۔ ارے جب ذکر الہی کی برکت سے ہمارا گھر جنت کا باغ بنے گا تو جنت کے باغ میں برکت بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اور جتنے اس گھر میں رہتے ہیں سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں اپنے عنوان کی طرف چلنے سے پہلے دو تین باتیں تمہید کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا، اجازت ہے آپ؟ اب آج چونکہ دو مہمان نعت خواں بھی ہیں اور میں بھی طویل سفر کر کے آپ کے علاقے میں آیا ہوں،
تو آج کا یہ پروگرام ظاہر ہے 11 بجے تک تو ختم مائک پر آیا، تو آج آپ کو تھوڑا دیر تک بیٹھنا پڑے گا. تیار ہیں آپ؟ فزیکلی بھی مینٹلی بھی تیار ہیں؟ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، الحمدللہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسلمان جن کے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر صدیوں سے خرافات ہوتے تھے، ناچ گانے ہوتے تھے، اللہ رسول کی نافرمانی والی محفلیں سجتی تھی، اب الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کی برکت یہ ہے کہ اب انہی خاندانوں میں ڈی جے نہیں لگتا، نبی کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں تو گجرات کے کئی علاقوں میں جاتا ہوں شادی کے موقع پر تقریر کرنے کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ شادی پر سب سے پہلا میرا بیان بھاونگر ہی میں ہوا، یعنی اس ٹاپک پر شروعات میں نے یہیں سے کی تھی. آنا امیر سنی دعوت اسلامی کو تھا، لیکن حضرت کی طبیعت خراب تھی، حضرت نہیں آئے تو حضرت کے حکم پر فقیر حاضر آیا، اور پھر چونکہ حضرت کا وہی عنوان تھا تو اسی عنوان پر بولنے کا حکم ہوا. موقع شادی کا تھا، تو شادی کے موقع پر پہلا بیان میں نے آپ کے بھاونگر کی سرزمین پر کیا، اور میں منبر رسول پر موجود ہوں. الحمدللہ تحدیث سے نعمت کے طور پر کہوں گا، اس تقریر کے بعد ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس میں، مختلف شہروں میں لوگ شادیوں میں مجھے بیان کرنے کے لیے بلانے لگ گئے. ابھی پرسوں میں نے سورت میں بیان کیا، شادی کا موقع تھا، اور 9 تاریخ کو ہبلی میں بیان کروں گا، وہ بھی شادی کا پروگرام. اب پتہ چلا کہ تحریک سنی دعوت اسلامی کی یہ برکت ہے کہ اب شادیوں میں خرافات ختم ہو رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں سج رہی ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں یہ بھی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جن کے گھر شادیوں کے موقع پر میں گیا ہوں بیان کے لیے، اس کے سال 2 سال کے بعد پھر کسی محفل میں یا ان کے علاقے میں جانا ہو، ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کس حال میں ہے، یا کسی نے بیٹے کی شادی کے موقع پر بلایا تھا تو پوچھتا ہوں آپ کا بیٹا کیسا ہے، تو ہر کسی نے یہی جواب دیا کہ میلاد کی برکتوں کے صدقے اللہ نے بیٹی کو عزت اور خوشحال زندگی عطا کی، اور میلاد پاک کی برکتوں کے صدقے الحمدللہ اللہ نے میرے بیٹے کو 2 یا 3 بچے عطا کر دیے. تو ہر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے الحمدللہ. اور یقیناً جن کی بارات نبی کی نعتوں کے سائے میں نکلے، ظاہر ہے کہ وہاں نچنیے نہیں آئیں گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے. اور جس بارات میں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوں وہاں تو برکت ہی برکت ہونا ہے نا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب چلیے عنوان کی طرف چلتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام. آج دنیا میں آپ دیکھیں تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مذاہب پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ خود مسلمانوں میں سینکڑوں فرقے پیدا ہو چکے ہیں. تو جب ایک مذہب میں سینکڑوں فرقے، تو پوری دنیا میں کتنے مذاہب ہوں گے؟ اور ان تمام مذاہب کے ماننے والے بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. جس کسی سے پوچھو ہر کوئی کہے گا مذہب اچھا ہے تو میرا، مذہب سچا ہے تو میرا. کوئی بھی اپنے مذہب کو برا نہیں کہتا، اگرچہ اس کا پورا مذہب برائیوں سے بھرا پڑا ہو. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر کوئی اپنے آپ ہی کو اچھا سچا کہتا ہے. ایسے میں اس ساری کائنات کے خالق و مالک نے بتا دیا، اپنے مذہب کو دنیا کا انسان اچھا اور سچا کہتا ہے، لیکن جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اس رب کے نزدیک اگر پسندیدہ دین ہے تو دین اسلام. اور یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس پسندیدہ دین میں پیدا فرمایا. کہ الحمدللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں،
ہم اور آپ اگر اللہ کی دی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو میں بارہا کہتا ہوں اللہ کی دی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو درکنار ایک بندہ ایسی نہیں ایسی کئی زندگیاں پائیں اور وہ زندگیاں تمام ہو جائیں لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتا. شکر ادا کرنا تو دور کی بات، اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں کاؤنٹ لیس نعمتیں عطا کی، ان گنت نعمتیں. کیا بتائیے ہم ان کو گن سکتے ہیں؟ اگر ہم زمین و آسمان کی بات نہ کریں، اگر ہم اناج اور سبزے کی بات نہ کریں، اگر ہم ہوا کی بات نہ کریں، اگر ہم پانی کی بات نہ کریں، صرف اپنے جسم کی بات کریں تو ہمارے اپنے جسم کے ظاہر و باطن میں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کر دی. آپ دیکھیں ہمارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے 24 گھنٹے، یہ دوڑانے والا کون ہے میرے رب کے سوا؟ جب جاگتے ہیں ہم چلتے پھرتے ہیں تو ممکن ہے یہ کہیں کہ ہمارے چلنے پھرنے اور ہماری ایکٹیویٹیز سے ہمارا بلڈ پوری باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہے، لیکن ہم جب سو جاتے ہیں تو بتائیے ہمارے رگوں میں خون کون دوڑاتا ہے؟ ہم سوئے ہوتے ہیں، خون چل رہا ہوتا ہے نا. ہم اسی طرح سے بتائیں 24 گھنٹے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی مشین فٹ کروائی ہے؟ ہم نے اس کے لیے کوئی مال خرچ کیا ہے؟ آپ بتائیں سینے میں دھڑکنے والا دل آخر اس کو دھڑکاتا کون ہے میرے رب کے سوا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے جسم کے اندر جو رگوں کا جال ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک انسان کی باڈی میں اتنے وینس، اتنی نسیں ہیں، اتنے رگ ہیں کہ اگر اس کی ساری رگوں کو نکال کر زمین کو لپیٹا جائے تو ایک انسان کی باڈی کے اندر اتنی رگیں ہیں کہ پوری زمین کو 2 مرتبہ اس سے لپیٹا جا سکتا ہے. اللہ نے پورے جسم کے اندر رگوں کا جال پھیلا رکھا ہے اور ایک نس بھی اس میں سے بیکار نہیں ہے. ہر نس کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی، ہر نس کا کوئی نہ کوئی کام. یہ جسم کے اندر جتنی رگیں ہیں، ایک رگ ڈیمیج ہو جائے، ایک رگ سوکھ جائے تو بتائیے انسان کیا سکون والی زندگی گزار سکتا ہے؟ صحت مند زندگی گزار سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی کل رات کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ میری بلڈنگ میں رہنے والا ایک شخص روزانہ ایمبولینس آ کر اس کو لے کر جاتی ہے، صبح صبح اس کو لے جاتے ہیں اور رات کو لا کر پہنچاتے ہیں. میں نے 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن تک جب یہ دیکھا تو میں نے اس کے بیٹے سے کل رات پوچھا کہ والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، چل پھر نہیں سکتے، پرابلم کیا ہے؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ والد صاحب کی ریڑھ کی ہڈی کی نیچے کی ایک نس دب گئی، ہاتھ پیر تو چلتا ہے لیکن وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ سے روزانہ ان کو ایمبولینس سے ہم لے جاتے ہیں، دن بھر ان کو اسپتال میں رکھتے ہیں، رات تھوڑا سا راحت ہوتی ہے تو واپس لاتے ہیں، صبح پھر لے جاتے ہیں. ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے ریڑھ کی ہڈی کی طرف کبھی غور نہیں کیا، جبکہ اس ریڑھ کی ہڈی سے لگی ہوئی ایک رگ اگر سوکھ جائے یا اس میں انفیکشن ہو جائے یا وہ کسی حادثے کی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے تو انسان کا چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر آپ انٹرنل باڈی میں دیکھیں، آپ جسم کے اندرونی حصے میں جھانک کر دیکھیں تو وہاں کڈنی بھی ہے، لنگس بھی ہے اور نہ جانے کتنی چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں. یہ میں صرف آپ کے جسم کے اندر کی بات کرتا ہوں. اگر برین کی بات کی جائے، اگر سر کی بات کی جائے تو وہاں بیجے کے ساتھ بھی اللہ نے پتلی پتلی نسوں کو رکھ دیا ہے اور یہ نسیں سب کی سب کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کرتی ہیں. تو اگر جسم کے اندرونی حصے کا جائزہ لیا جائے تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو درکنار، ہم ان نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے. اب باہر کی باڈی کو دیکھیں، آپ کی آنکھیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا. آنکھ کا ہونا بھی نعمت، دیکھنے کی صلاحیت ہونا بھی نعمت، آنکھوں کا نور اور روشنی بھی نعمت، کانوں کا ہونا، سننے کی طاقت کا ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت، منہ میں زبان کا ہونا، بولنے کی صلاحیت رکھنا، یہ بھی اللہ کی نعمت، ناک ہونا، ناک سے سانس لینا، ناک سے مختلف چیزوں کو سونگھنا، یہ بھی اللہ کی نعمت، زبان سے طرح طرح کے ذائقوں کو ٹیسٹ کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت.
ہاتھ اللہ کی نعمت، پیر اللہ کی نعمت، ہاتھ پیر کی ایک ایک انگلیاں اللہ کی نعمت، انگلیوں کا ایک ایک جوڑ اللہ کی نعمت۔ آپ دیکھیں کسی انسان کی ایک انگلی اگر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ہڈی میں چوٹ آ جائے اور وہ انگلی مڑنا بند کر دے، انگلی فولڈ ہونا بند کر دے، تو آپ بتائیے کتنے کام ہیں ایک انگلی کے نہ مڑنے کی وجہ سے وہ بندہ نہیں کر پاتا ہے۔ نہ کپ یوں پکڑ سکتا ہے، نہ پین یوں پکڑ سکتا ہے، نہ سگنیچر یوں کر سکتا ہے، نہ کھانا یوں کھا سکتا ہے۔ ایک انگلی کی ہڈی میں، جوائنٹ میں کوئی تکلیف ہے تو بتائیے انسان کی زندگی کتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی ہم نے غور کیا کہ انگلی کا ایک ایک جوڑ بھی اللہ کی نعمت، ایک ایک جوڑ۔ ارے ہماری پلکیں، کوئی چیز اچانک اڑ کر چہرے کی طرف چلی، کسی نے، بچے نے کھیلتے کھیلتے یوں ہاتھ آپ کے چہرے کی طرف کیا، ان قریب تک کہ وہ چیز یا بچے کی انگلی آنکھ میں چلی جاتی، آپ کی پلکیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں اور آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ یہ آنکھوں کو بند کس نے کیا بھلا بتائیے؟ کوئی چیز اڑ کر چلی، آپ نے کہا پلکوں سے کہ بند ہو جا، آنکھ کی حفاظت کر، خود بخود آنکھ بند ہو گئی۔ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا، ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ آنکھ کو نقصان دہ چیز کوئی آنکھ کے قریب پہنچے، پلکیں خود بخود بند۔ اسی طرح آپ کی بھویں، آپ کی پلکوں کے بال، آپ کے سر کے بال، کیا بتائیے اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ایک ایسا آدمی جس کی بھووں کے بال جڑ گئے، جس کی پلکوں کے بال جڑ گئے، آپ اس کو دیکھیں اس کا چہرہ کیسا معلوم دیتا ہے، اور جس کے چہرے پر بھووں کے بال، پلکوں کے بال موجود ہوں، اس کا چہرہ کیسا خوبصورت معلوم دیتا ہے۔ اور اگر یہی چند بال جڑ جائیں جن کا بظاہر کوئی استعمال نظر نہیں آتا، اگر یہ جڑ جائیں تو ایک انسان کا چہرہ کتنا بھدا معلوم دینے لگتا ہے۔ پتہ چلا یہ چھوٹے چھوٹے بال بھی اللہ کی عظیم نعمت۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کتنی چیزیں گناؤں، اب میں آپ کو اللہ کی 4 نعمتیں بتاتا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ عثمان بھائی لاخانی نے اپنے بیٹے سہیل کی شادی کے موقع پر اس محفل کو سجایا ہے۔ مجھے شادی کے عنوان پر گفتگو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے رب نے ہمیں اور آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی، پھر ان نعمتوں کو پانے کے بعد کیا بندے کو یہ اچھا لگتا ہے کہ نعمت دینے والے خدا کی وہ نافرمانی کرے، نعمت دینے والے اپنے رب ہی سے وہ بغاوت کرے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے آپ کو جسم کے اعضاء کے بارے میں بتایا۔ آپ جانتے ہیں پرسوں سورت میں جہاں میرا بیان تھا، بڑی غیرت آتی ہے کہتے ہوئے، مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں 12 سال کے مسلمانوں کے بچے نشہ کرتے ہیں۔ 12 میں کہتا ہوں یہ پھیپھڑے، یہ کڈنی، یہ ہارٹ، یہ لیور، یہ جسم، جو سب کچھ تیرے پاس ہے، یہ اللہ نے تجھے دیا، تجھے کیا اس کو ڈیمیج کرنے کا حق اللہ نے دیا؟ اس کو تباہ برباد کرنے کا تجھے اللہ نے حق دیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ میں 4 نعمتیں آپ کو گناتا ہوں۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ اس ساری کائنات کا خالق اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ۔ کیڑے مکوڑے بھی اسی نے پیدا کیے، سانپ بچھو بھی اسی نے پیدا کیے، بیل اور بکری اسی نے پیدا کی، چرند پرند بھی اسی نے پیدا کیے، سب کچھ اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتا ہمیں چرند پرند بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں پتھر کنکر بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں کیڑا مکوڑا بنا دیتا، لیکن اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان، جب ہمارے پیدا کرنے کی باری آئی، اللہ نے کچھ اور نہیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور محبت سے کہیں، اللہ نے سب سے پہلے جنات کو پیدا کیا، اور جنات کو کس سے پیدا کیا اللہ نے؟ جی، آگ سے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور اس کے بعد انسان کی باری ہے۔ انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ جی، مٹی سے۔ صرف بمبئی والے، بھاؤ نگر والے مٹی سے، انڈیا والے مٹی سے، امریکہ والے
مٹی سے، جاپان والے، مٹی سے، لندن والے، مٹی سے، انسان ہے تو انسان کو پیدا کیا گیا مٹی سے، لیکن جب خلافت کا تاج رکھنے کی باری آئی تو نور والوں کے سر پر اللہ نے خلافت کا تاج نہیں رکھا، جنہیں آگ سے پیدا کیا ان کے سر پر خلافت کا تاج نہیں رکھا، اللہ نے خلافت کا تاج رکھا تو اس کے سر پر جسے اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی سنو مسلمانوں، جنات کو رب نے آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، لیکن انسان کو اللہ نے مٹی منگا کر اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا۔ اب اللہ نے انسان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، یہ کتنا بڑا مقام ہے نا، یہ کتنا بڑا مقام، سن لو، اللہ نے انسان کے درجے کو اتنا بلند کیوں کیا؟ اے انسان، اس میں تیرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر تیرے سر پر اللہ نے اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے تو وہ صرف اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ کے حبیب نہ فرشتوں میں پیدا ہونے والے تھے نہ جنات میں پیدا ہونے والے تھے، وہ چونکہ آنے والے تھے انسانوں میں، اس لیے اللہ نے انسان کے مرتبے کو بلند فرما دیا۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان، اشرف المخلوقات۔ آپ جانتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، سامنے سے اسی راستے پر ایک کتا چلا رہا، کتا بھونکا، جس کے بھونکنے کو سن کر بایزید بسطامی نیچے بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ شاگرد حیران کہ بھلا کیوں رو رہے؟ کتا بھونکا تھا، مارتے، بھگا دیتے، رونے کیوں لگ گئے؟ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے بایزید بسطامی؟ غوث پاک سے پہلے کی بزرگ حضرت بایزید بسطامی وہ مقام رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو اسلام قبول کر لے، تو اسلام کو پسند کرتا ہے، اسلام کی تعریف کرتا ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو اسلام قبول کر۔ تو یہودی نے مسلمان سے کہا تھا تو کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ مسلمان نے کہا کس اسلام کی بات؟ مطلب اسلام تو ایک ہی ہے۔ یہودی نے کہا تیرے نزدیک ایک ہوگا، میں نے تو زندگی میں دو اسلام دیکھے ہیں۔ مسلمان نے کہا دو اسلام کون سا؟ تو یہودی کہتا ہے ایک تیرا والا اسلام ہے اور ایک بایزید بسطامی والا اسلام۔ تو مجھے کون سے اسلام کی دعوت دیتا ہے؟ تو مسلمان سمجھ گیا، اس نے کہا میں تجھے بایزید بسطامی کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ سوچیں اللہ کا وہ ولی جو دین کی پہچان بن گیا، جسے دیکھ کر یہودی عیسائی دین کو سمجھتے تھے، اسلام سے محبت کرتے تھے، وہ بایزید بسطامی رونے لگے۔ مریدوں نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سنو اللہ کے ولی نے کیا جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کتا بھونکا نہیں تھا بلکہ کتے نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ کتے نے کہا بایزید اس سے پہلے کہ تو آگے بڑھے میرے ایک سوال کا جواب دیتا جا۔ میں نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ تو کتے نے کہا اے بایزید مجھے یہ بتا کہ آخر وہ تیری کون سی نیکیاں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنا کر پیدا کیا، اور میرا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے مجھے کتا بنا کر پیدا کیا گیا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں اس نے جب یہ سوال کیا تو مجھے فوراً احساس ہوا اگر میں انسان بنا کر پیدا کیا گیا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے انسان بنا کر پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو مجھے کتا بنا دیتا اور اسے بایزید بنا دیتا، لیکن اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے کہ اس نے مجھے جانور نہیں بنایا ہے، اس نے مجھے انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ کبھی ہم نے اس کی طرف غور کیا؟ ہمارا کبھی ذہن جاتا ہی نہیں ہے اس کی طرف کہ انسان بنا کر رب نے کتنا بڑا ہم پر احسان کیا۔ اس کے بعد اللہ کی دوسری نعمت کیا؟ اللہ کی دوسری نعمت یہ کہ انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا، ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے کہ الحمدللہ۔ ورنہ انسان تو دنیا میں وہ بھی ہے جس نے پہاڑوں کو معبود بنا رکھا ہے، جس نے درختوں کو خدا بنا رکھا ہے، جس نے چرند پرند کو خدا بنا رکھا ہے، لیکن اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان
اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ اب تیسرا انعام کیا ہے؟ 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء، جتنے نبی آئے ہر نبی اپنے ساتھ اسلام ہی لے کر آیا۔ کوئی نبی عیسائیت لے کر نہیں آیا، کوئی نبی یہودیت لے کر نہیں آیا، کوئی نبی کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آیا۔ ہر نبی ایک ہی راستہ دکھاتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا راستہ، دین کا راستہ، نیکی کا راستہ، بھلائی کا راستہ، اچھے اخلاق و کردار کا راستہ، امن کا راستہ، سکون کا راستہ۔ ہر نبی اپنے ساتھ اسلام لے کر آیا تھا۔ اللہ کا تیسرا بے پناہ کرم اور احسان ہم پر یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، انسان کے ساتھ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا دیتا، نوح علیہ السلام کو امتی بنا دیتا۔ تو تیسرا انعام اعلیٰ عظیم البرکت کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں لکھتے، ایک رات موسیٰ علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے توریت پڑھ رہے تھے۔ تلاوت توریت کے دوران ایک امت کا ذکر آیا، غور سے سنیں گے تو سمجھیں گے ورنہ مس کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں ایک امت کا ذکر پڑھا، پڑھنے کے بعد توریت کو بند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، وہ امت وہ ہوگی جو آئے گی سب سے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے تو ان کو داخل کرے گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو سمجھے سبحان اللہ کا، جو نہیں سمجھے خاموش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، مولا آئیں گے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے وہی جائیں گے۔ اے اللہ اس امت پر پچھلی امتوں کے عیب ظاہر کرے گا، لیکن اس امت کے عیب کسی پر ظاہر نہیں کرے گا۔ پچھلی امتیں جتنی بھی جا چکی ان میں کیا کیا برائیاں تھی، کیا کیا عیب تھے، وہ سب تو اس امت پر ظاہر کر دے گا، لیکن اس امت کے عیبوں پر تو پردہ ڈالے گا، وہ کسی پر ظاہر نہیں کرے گا۔ عرض کرتے ہیں مولا وہ امت دن اور رات میں 5 وقت تیرا سجدہ کرے گی، لیکن تو ثواب 50 وقت نمازوں کا عطا کرے گا۔ اے اللہ وہ امت جب کسی نیکی کا ارادہ کرے گی تو نیت کرتے ہی تو نیکی کا ثواب لکھ دے گا، اور جب کسی گناہ کا ارادہ کریں گے تو جب تک گناہ کریں گے نہیں ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ اس طرح سے تعریفیں کرتے ہیں، اور تعریفیں کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے مولا میں تیرا کلیم ہوں، تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں وہ امت جس کا مقام اتنا بلند ہے وہ امت مجھ کو عطا کر دے، اس امت کا مجھے نبی بنا دے۔ جانتے ہو رب نے وحی نازل کی، رب نے فرمایا موسیٰ وہ امت میں کسی اور کو نہیں دوں گا، وہ امت میں اپنے حبیب کو عطا کروں گا۔ اے موسیٰ نبیوں میں سب سے اونچا مقام میرے حبیب کا ہوگا، اور امت میں سب سے اونچا مقام میرے حبیب کی امت کا ہوگا۔ تو اب سوچیں کیا مقام دیا اللہ نے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کرتے مولا تیری مرضی تیرا فیصلہ، اگر تو مجھے اس امت کا نبی نہیں بناتا نہ بنا، تیرا کرم ہوگا مجھے بھی اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ بلکہ صوفیہ یہاں تک لکھتے ہیں تقریباً 40 انبیاء ایسے گزرے جنہوں نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، اے اللہ اپنے حبیب کا امتی بنا دے، اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ اس کے بعد چوتھا انعام، میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کسی اور کے سر میں درد ہو تو صرف درد ہوتا ہے، لیکن میرے امتی کے سر میں درد ہو تو اللہ سر کے درد کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو بخار ہو جائے تو بخار میں بدن تپتا ہے، وہ روتا ہے، کراہتا ہے، لیکن میرے امتی کو اگر بخار آ جائے وہ آقا فرماتے جیسے آگ کی بھٹی میں میلے کچیلے لوہے کو ڈالا جاتا ہے، اور آگ کی بھٹی میلے کچیلے لوہے سے لوہے کے گند کو، اس کے زنگ کو، اس کی گندگی کو دور کر دیتی ہے، ویسے جب میرے امتی کو بخار آتا ہے اور بخار سے اس کا بدن تپتا ہے
ہے تو اللہ اس تپش سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سارا انعام کیوں مل رہا ہے مسلمانوں؟ حبیب کا امتی ہونے کی وجہ سے۔ اور چوتھا احسان کیا ہے اللہ کا؟ چوتھی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی امت میں تو وہ بھی پیدا ہوئے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ بھی حضوری کی امتی ہے نا۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں گدھے بیل کا خیال آئے تو چلے گا، نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ تم نبی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو، معاذ اللہ وہ تو قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ نبی کی امت میں پیدا ہونے کے باوجود جن کا یہ عقیدہ ہے اللہ نے شیطان کو اپنے نبی سے زیادہ علم عطا کیا ہے معاذ اللہ، جن کا یہ عقیدہ ہے نبی بڑے بھائی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے معاذ اللہ، نبی ڈاکیے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے معاذ اللہ، نبی کی امت میں تو وہ بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے قریب کا چوتھا سب سے بڑا احسان اور چوتھا انعام یہ ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو چکرالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، بھوچالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، مرزائیوں کے گھر پیدا نہیں کیا، قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے شیعوں بوریوں کھوجاؤں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے نام نہاد اہل قرآن و اہل حدیثوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس جماعت میں پیدا کیا جہاں غوث و خواجہ پیدا ہوئے۔ جب رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا، جب رب نے اتنے احسانات کیے، اس کے باوجود بھی اپنے رب کی نافرمانی، اپنے رب کی اطاعت نہیں، جن کاموں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ سارے کام آج کے دور کا مسلمان کر رہا، اتنا بے باک، اتنا بے خوف، اتنا بے حیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے ایک ولی کو الہام فرمایا، اللہ نے فرمایا جا جا کر میرے بندوں سے کہتے جب یہ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو کمروں میں چھپ جاتے ہیں، کھڑکی دروازوں کو بند کر لیتے ہیں تاکہ ان جیسا کوئی انسان ان کے گناہوں کا گواہ نہ ہو سکے۔ جا جا کر میرے بندوں سے کہہ دے اپنے جیسے بندوں سے بچنے کے لیے تو گھر کے کھڑکی دروازے بند کر دیتا ہے، ارے تو وہ کھڑکیاں بند کیوں نہیں کرتا جہاں سے ہر وقت تجھے تیرا رب دیکھا کرتا۔ ایک نوجوان صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، حبشہ کے رہنے والے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر اپنے سارے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، آپ توبہ پر قبولیت کی مہر لگا دیں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، حضور نے فرمایا جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے گا، تم نے سچی توبہ کر لی۔ اب وہ صحابی اٹھے جانے لگے، پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، واپس آئے، توجہ ہے آپ کی، ذہن میں سوال پیدا ہوا، واپس آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گناہوں سے توبہ تو کر لی، لیکن آقا مجھے یہ بتائیں جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ حضور فرماتے جب تم نے گناہ کیے رب دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا صحابی کا، آپ دیکھیں خوف خدا کا عالم کیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ جب میں گناہ کرتا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، ایک چیخ بلند ہوتی ہے، میں گناہ کر رہا تھا اور میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا تھا، ایک چیخ ماری زمین پر گر گئے، تھوڑی دیر تک تڑپے، جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، اگر پتہ چل جائے کہ رب دیکھتا تھا گناہوں کے موقع پر تو وہ ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ خوف خدا کی بنیاد آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملفوظات غریب نواز میں غریب نواز نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے خوف خدا میں تڑپنے والا اس بندے سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ فرماتے ہیں چند دوست سفر کر رہے تھے، ان کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا، کسی بات پر انہیں ہنسی آ گئی، جیسے ہی وہ زور سے ہنسے
ایک قبر سے آواز آئی، اللہ کے بندو، قبر میں بعد مرنے کے ایک انسان کا کیا انجام ہوتا ہے، اگر تمہیں یہ پتا چل جائے تو ہنسنا تو دور کی بات ہے، تو مسکرانا بھی چھوڑ دو۔ غریب نواز فرماتے ہیں جیسے ہی یہ آواز آئی، ایک شخص جو لوگوں کے ساتھ تھا ایک چیخ ماری، زمین پر گرا، جسم تڑپا، روح پرواز کر گئی۔ فرماتے بس اتنا نہیں، خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس بندے کا پورا جسم نمک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں؟ شادی بیاہ کے موقع پر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کون سے خرافات ہیں جو آج رسم و رواج کے نام پر مسلمان کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ شادی بیاہ کے نام پر ہماری جماعت میں یہی ہوتا ہے، ہماری برادری میں یہی ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں یہی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر ہم کتنے کام قرآن و سنت کے خلاف کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر کسی سے پوچھا جائے شادی کرنا کیا ہے تو ہر کوئی کہے گا حضور کی سنت مبارکہ۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت، اور جانتے یہ وہ عظیم سنت جس پر تمام نبیوں نے عمل کیا ہے سوائے ایک کے۔ حضور کی سنت پر سارے نبیوں نے عمل کیا سوائے ایک کے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے قریب وہ بھی زمین پر آئیں گے، نکاح کر کے وہ بھی نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو اس پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نکاح کرنا سنت، لیکن نکاح کے موقع پر جو سینکڑوں کام رسم و رواج کے نام پر ہم کرتے ہیں، وہ سارے کام صرف خلاف سنت نہیں بلکہ خلاف شریعت۔ شادیوں میں ڈی جے بجانا کیا، بارات کے آگے بم پھوڑنا کیا، ہلدی مہندی کے نام پر مرد عورت کی خلط ملط کرنا کیا، لڑکا لڑکی دکھائی کے نام پر طرح طرح کی بے پردگی اور بے حیائی کے معاملات کرنا کیا۔ اسی طرح سے شادی کے پہلے، شادی کے بعد جو 20 رسمیں ہم کرتے ہیں بالکل کمپلسری اور لازم سمجھ کر، آپ بتائیے کیا یہ ساری رسمیں شریعت و سنت کے مطابق ہیں؟ ہم نکاح کرتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے، لیکن سنت پر عمل کرتے وقت ہم 20 کام جو خلاف شریعت کرتے ہیں، آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اس عظیم دین کے ماننے والے اور ہم اس عظیم پیغمبر کے ماننے والے جس نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو صرف عبادت کا سلیقہ نہیں دیا۔ اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن، ایک مکمل دین، ایک ضابطۂ حیات، ایک لائف سٹائل، ایک مسلمان کو اپنی پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کیسے گزارنا ہے، اسلام نے قدم قدم پر ہماری اور آپ کی رہنمائی کی۔ یہ بات اور ہے کہ ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، ہم نے اس کی طرف غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارا پورا دھیان رسموں پر ہوتا ہے، جماعت پر ہوتا ہے، برادری پر ہوتا ہے، خاندان پر ہوتا ہے، سوسائٹی اور کلچر پر ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ان معاملات میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ اب ایک بات عرض کرتا ہوں جسے زندگی پر یاد رکھیں، ہر مسلمان کی زندگی میں 3 موقع ایسے آتے ہیں جن مواقعوں پر پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب اور رسول سے رشتہ کتنا مضبوط یا کتنا کمزور۔ 3 موقع جب اصل میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا یا اللہ اور اس کے رسول سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ وہ 3 مواقع کون سے؟ سب سے پہلا موقع تو اس وقت جب ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی، تو بچے کی ولادت کے موقع پر ہم کتنے کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں اور کتنے کام رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں، غور کریں۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت، لوگ عقیقہ نہیں بلکہ چلہ کر رہے ہوتے 40ویں دن۔ یہ چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں لکھا بخاری اور مسلم میں
کسی بزرگ کا قول ہو تو بتاؤ چلے کے تعلق سے، اور پھر چلے کے موقع پر کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا موقع شادی بیاہ، شادی بیاہ کے موقع پر کتنے کام شریعت والے اور کتنے کام طبیعت والے۔ اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے، یہ تین موقع جب پتہ چلتا ہے کہ بندے کا رشتہ رب رسول سے مضبوط ہے کہ کمزور ہے۔ ابھی میں شادی کے عنوان پر آؤں گا، آپ کہیں گے موت کے موقع پر کون سی رسمیں ہوتی ہیں؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال پر بھی تو طرح طرح کی رسمیں ہوتی ہیں، بتائیے نا۔ جب قبر پر مٹی ڈالنے کی باری آتی ہے، جب قبر پر پانی ڈالنے کی باری آتی ہے، جب قبر میں میت کو دفن کرنے کی باری آتی ہے، جب میت کے چہرے کو دکھانے کی باری آتی ہے، جب جنازہ لے کر چلنے کی باری آتی ہے، تو کتنی چیزیں ہم نے اور اپنے آپ نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ پانی سرہانے سے شروع کرنا، مٹی پاؤں کے بیچ سے نہیں ڈالنی، سب سے پہلے پانی بیٹا ڈالے گا، اس طرح کی تمام چیزیں۔ اگر کسی کو پورا مجمع جو موجود ہو نماز جنازہ کے لیے، اگر کسی سے پوچھو کہ چلو تم نماز جنازہ پڑھا دو تو پڑھانی نہیں آتی۔ اگر ایک سے کہہ دو کہ چلو جنازے کی نماز تم پڑھاؤ تو پڑھانی نہیں آتی۔ لیکن میت کو دفن کرنا ہو تو 25 ڈائریکٹر مل جائیں گے، ایسے نہیں ویسے کرو، عام نہیں عام کروا لوں، ایسے نہیں ویسے کرنے کا۔ بتائیے غلط تو نہیں کر رہے؟ ان سے کہو مٹی جو 3 مرتبہ ڈالتے ہیں مٹھی بھر بھر کے، اس میں دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ مبلغ صاحب نہیں پڑھائیں گے، آپ پڑھا دیجیے، وہ اس کو یاد نہیں ہے، اور باقی طریقے وہ بتائے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب اس کی زیادہ وضاحت کا موقع نہیں ہے، ورنہ لوگ کہیں گے شادی کے موقع پر یہ کیا میت کا بیان سارا مزہ ہی کرکرا کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں میرے بھائی، دین کی باتیں ہیں، سیکھنا ضروری ہے۔ اب شادی کی طرف چلتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے یہاں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، کتنی اصل ہیں کتنی نقل ہے، ہم نے کبھی غور کی؟ آپ جانتے ہیں دنیا نے بڑی ترقی کر دی، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم ہے تو وہ عیسائیوں کی۔ عیسائی اکثریت بھی ان کی، ترقی پر بھی وہی، دنیا کے اکثر ملک بھی انہی کے ہاتھوں میں۔ عیسائی قوم صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اپنے مذہب کے اتنے پابند ہیں، آج بھی عیسائیوں کے یہاں شادی فنکشن ہال میں نہیں بلکہ چرچ میں ہوا کرتی ہے۔ قاضی صاحب کو بلایا نہیں جاتا، امام صاحب کو بلایا نہیں جاتا، بلکہ جہاں ان کا پریسٹ ہوتا ہے، دولہا دلہن دونوں کے گھر والے اسی چرچ میں جاتے ہیں، اور چرچ میں وہیں پر پریسٹ اور فادر ان کی شادی کراتا ہے، یعنی ان کے مذہب کے اعتبار سے ایجاب و قبول وہ سب وہاں کراتا ہے، اس کے بعد ریسیپشن وہ چاہے جہاں جا کر کریں۔ لیکن ہمارے یہاں پر اب دھیرے دھیرے، آپ کے بھاؤ نگر میں تو الحمدللہ نکاح ہوتا ہے مسجدوں میں، لیکن دھیرے دھیرے ہمارے یہاں اب شادی پوری کی پوری مسجد سے نکل کر فنکشن ہال تک آ گئی۔ اب امام صاحب وہاں آئیں گے، قاضی صاحب مفتی صاحب خود وہاں آئیں گے، انہیں بلا کر لایا جائے گا، دولہا دلہن ان کے پاس نہیں جاتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شادی کے معاملات میں، شادی کی رسومات میں کیا اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے؟ آئیے میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ لڑکا بڑا ہو یا لڑکی شادی کے لائق ہو جائے تو اس کا رشتہ تلاش کیا جاتا ہے۔ رشتہ آج کل رشتہ کیسے دیکھا جاتا ہے؟ آج کل کوئی لڑکی دیکھنے جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے لڑکے کے گھر کی عورتیں اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے کے لیے بہو دیکھنے نہیں جا رہے، مس ورلڈ یا مس یونیورس کی پینل جا کر بیٹھتی ہیں۔ گھر کی 4 5 8 10 عورتیں، بابی بھی، پوپی بھی، کالا بھی، ممانی بھی، بڑی بہن بھی، اماں بھی، اور لڑکی کو لا کر ایسے جانچا پرکھا جائے گا جیسے اس کو مس یونیورس کے لیے بھیجنے والے ہیں۔ امریکہ کانٹیسٹ چلنے والا ہے اس کے لیے، کوئی ناک دیکھے گا، کوئی گال دیکھے گا، کوئی بال دیکھے گا، کوئی چال دیکھے گا، کوئی قد دیکھے گا، کوئی آنکھ دیکھے گا، کوئی آواز دیکھے گا، ساری چیزیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ٹوک بجا کر اس کے باوجود بھی رزلٹ کیا لگتا ہے؟ زیرو۔ رزلٹ کیا لگتا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھ کر جانچ پرکھ کر، برا مت ماننا،
ہمارے گھر کی عورتوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ناراض نہ ہو. کبھی کبھی ہم نے دیکھا ایک لڑکی کو 10 رشتے آتے ہیں, آ کر مزے سے لڑکے والے لڑکی کے گھر کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد جا کر 2 ٹوک انکار کر دیتے ہیں. اگر یہی سب کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو تو بتاؤ کیسا لگے گا آپ کو؟ اگر 10 رشتے آئے ہوں اور سب نے کھا پی کے ٹکڑا دیا ہو تو کیسا لگے گا بھلا بتاؤ آپ کو؟ کیا گزرتی ہوگی میرے پیارے آقا کے پیروانوں؟ اور انکار کیوں کر رہے ہیں؟ قد کی وجہ سے, بال کی وجہ سے, صرف اور صرف آنکھ کی وجہ سے, ناک کی وجہ سے, ہائٹ کی وجہ سے, کلر کی وجہ سے, باڈی کی وجہ سے. تھوڑا سا موٹی ہے تو نہیں چلے گی, تھوڑا سا چھوٹی ہے تو نہیں چلے گی, آنکھ زیادہ بڑی ہے نہیں چلے گی, ہونٹ بہت پتلے ہیں نہیں چلے گی. یہ ساری چیزیں دیکھتی, ذرا سوچو. ارے وہ دیکھنے والی عورتیں, وہ جو جا کر پرائے شخص کی بیٹی کو یوں جا کر جانچتی پرکھتی ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ گھر جا کر ذرا ایک بار دوسروں کی بیٹیوں میں نقص نکالنے والیوں, گھر جا کر ایک بار اپنا چہرہ بھی ذرا آئینے میں دیکھ لینا. اگر تمہاری شادی کے موقع پر تمہارے گھر کی بڑی بوڑھیوں نے تمہیں بھی ایسے ہی دیکھا ہوتا تو شاید تم آج بھی کنواری بیٹھی ہوئے. اس دور میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا تھا, یہ نئی چیزیں. آئی برو, میک اپ, ایجوکیشن. انگریزی بولتی ہے کہ نہیں بولتی؟ کون سے اسکول میں پڑھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث مبارکہ میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابو ہریرہ, دنیا والے جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو دنیا والے حسن و جمال دیکھتے ہیں, دنیا والے حسب نسب دیکھتے ہیں, دنیا والے مال و دولت دیکھتے ہیں. لیکن ابو ہریرہ تو یہ سب بعد میں دیکھنا, سب سے پہلے دینداری دیکھنا. بتائیے نبی نے رہنمائی کی ہے نا جی؟ خالہ سے مشورہ کر کے پسند کرو گے, پھوپھی سے, ممانی سے, چاچا سے, ماموں سے, ان کے مشوروں کے مطابق رشتہ ڈھونڈو گے تو گھر کا کیا حال ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں. اور نبی کی مرضی اور ان کے مشورے کے مطابق رشتہ ڈھونڈو گے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, غریب کی بیٹی بیاہ کر لائے, باپ نے چند جوڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. وہ جھونپڑے کی رہنے والی تھی, محل میں نہیں رہتی تھی, اس نے 7ویں 8ویں تک پڑھائی کی تھی, کبھی انگریزی میڈیم اسکول میں نہیں گئی تھی, لیکن وہ بچی تربیت یافتہ تھی. حضور نے فرمایا دینداری دیکھنا, وہ بچی دیندار تھی. آپ غریب کی بیٹی چند جوڑوں میں بیاہ کر لاؤ گے, وہ بیٹی آپ کے گھر آئے گی, اگرچہ جہیز لے کر نہیں آئی ہے لیکن اس کے اخلاق و کردار اور دینداری کی وجہ سے آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور جس کی آنکھیں, پلکیں, آئی برو, بال, چال, قد, رنگ دیکھ کر لاؤ گے, اس لڑکی کو یہ نہیں پتا ہے کہ مجھے کس لیے پسند کیا گیا. اسے نہیں پتا کہ میری باڈی کی وجہ سے, میری ہائٹ کی وجہ سے, میرے کلر کی وجہ سے, میری اسکن کی وجہ سے, میرے فیشن کی وجہ سے, میرے میک اپ کی وجہ سے. ارے جب لڑکی کو پتا ہے میرے حسن و جمال کی وجہ سے میری ساس مجھ سے متاثر ہو گئی, جٹھانی بھی متاثر ہو گئی, میری ننند بھی متاثر ہو گئی, گھر کی تمام عورتیں, چاچا, چاچی, مامی سب متاثر ہو گئی. ارے جب گھر کی عورتوں پر اس کے حسن کا جال چل گیا تو جس کی نکاح میں وہ آئے گی, کیا حسن کا جال اس شوہر پر نہیں چلے گا جی؟ ارے جب گھر کی عورتیں متاثر ہیں اس کو دیکھ کر, اس کے حسن کو, جلووں کو دیکھ کر, تو کیا بتائیے جس کی بیوی ہے وہ متاثر نہیں ہوگا؟ اور جب حسن دیکھ کر, رنگ دیکھ کر, قد دیکھ کر, فیشن میک اپ دیکھ کر لڑکی لاؤ گے تو اپنے اسی حسن اور فیشن اور میک اپ کا جال اپنے شوہر پر ڈالے گی, اور نتیجہ کیا ہوگا؟ 3 مہینے کے بعد آپ کا بیٹا آپ سے کہے گا اب آپ لوگوں کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہونے والا, اب میں بیٹی کو لے کر, اب میں اپنی بیوی کو لے کر چلا. کبھی کبھی ہم نے دیکھا وہ کہتا ہے کہ میں فٹ پاتھ پر رہ کر بھیک مانگ لوں گا لیکن تمہارے گھر میں نہیں رہوں گا. ارے جو بیٹا کل تک اپنا تھا, ماں کی عزت کرتا تھا, باپ کا احترام کرتا تھا, اچانک بیوی آنے کے 3 مہینے کے بعد اس کا رنگ ڈھنگ کیوں بدل گیا, اس کا چال چلن کیوں بدل گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تم نے شادی
شادی کی ہے تو لوگوں سے مشورہ کر کے کیا ہے، تم نے نبی کے مشورے کو نہیں سنا ہے۔ اگر تم نے نبی کا مشورہ مانا ہوتا تو تمہارے گھر آنے والی بہو تمہارے بیٹے کو بڑھاپے میں تم سے جدا نہ کرتی، بلکہ اخلاق و کردار سے وہ تمہارے گھر میں تمہاری بڑھاپے میں خدمت کر کے تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں لوگ بہن کی بیٹی کو بیاہ کر لاتے ہیں، بھائی کی بیٹی کو، کوئی پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی ممانی ہے، اپنے خاندان کی بچیوں کو بیاہ کر لاتے ہیں۔ جب تک بہو نہیں بنی بھتیجی بانجی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی بہو بنتی ہے وہی بھتیجی بانجی دشمن ہو جاتی ہے۔ اس کو ساس کھٹکتی ہے، ساس کو بہو کھٹکتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ تم نے بچی کو بچپن سے دیکھا، پسند بھی کیا، اس کے بعد تم نے اپنی بہن سے کہا اس کو کسی کو دینا نہیں، میں اسے اپنے گھر کی بہو بناؤں گی، میں اپنے فلاں بیٹے سے بیاہوں گی۔ تم نے بچپن سے اس کو دیکھا جوانی تک، اور تم نے پیغام بہت پہلے دے دیا، پھر اتنے سالوں کے بعد جب بیاہ کرائی تو ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد آخر وہی آپ کی اپنی بھتیجی بھانجی بہو بنتے ہی آپ کو بری کیوں لگنے لگی؟ تو وجہ صرف اور صرف ایک تھی، آپ نے دنیا داری دیکھا تھا، آپ نے دین داری نہیں دیکھا تھا۔ تو سب سے پہلے میرے نبی نے کیا رہنمائی کی؟ آقا فرماتے دین داری دیکھنا، کہ انشاءاللہ جن کی نہیں ہوئی وہ کہیں، اور جن کے بیٹوں کی ہونی ہے وہ کہیں انشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں سفید داڑھی والے کریں انشاءاللہ۔ اب ان کا بول کر کیا مطلب؟ بچوں کے لیے بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اب تو ان کی آلریڈی ہو چکی ہے نا۔ اب جن کی نہیں ہوئی وہ بھی طے کریں کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو دیندار ہو، کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت کچھ جانچ پرکھ کر لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کبھی لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کبھی لڑکے والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلی چیز دیکھنا ہے تو دینداری دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں جب خاتون جنت شادی کے لائق ہوئی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خاتون جنت کے لیے بہت رشتے آئے تھے، بادشاہوں کے، بادشاہ زادوں کے، عرب کے بڑے بڑے کاروباریوں کے، دولت مندوں کے، وزیروں کے، وزیر زادوں کے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ آخر میں پیغام صحابہ کے کہنے پر مولا کائنات لے کر آئے، اور جب حضرت علی رشتہ لے کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی خاتون جنت کے پاس گئے اور جا کر کہا بیٹی فاطمہ آج علی تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہاتھ مانگنے آئے تھے، تمہارے لیے پیغام لے کر آئے تھے۔ حضور نے پردے میں رہتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی فاطمہ آج علی تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے، اور عرب کا یہ طریقہ تھا، خاتون جنت سمجھ گئی کہ علی میرے لیے پیغام لے کر آئے تھے۔ آپ نے فوراً نظریں جھکا لی، اور آپ کا نظروں کا جھکانا اس بات کی علامت تھی کہ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اے مسلمانوں، اس سے پہلے کئی رشتے آئے، لیکن نبی نے نہ خود ہاں کہا نہ بیٹی سے مشورہ کیا، لیکن جب مولا کائنات پیغام لے کر آئے تو حضور خود گئے خاتون جنت سے مشورہ کرنے کے لیے۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دے، اگر حضور نے اسی موقع پر ہاں کہہ دیا ہوتا تو کیا خاتون جنت منع کرتی؟ جی نہیں۔ حضور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ طے کرنے سے پہلے ان سے بھی مشورہ کر لو، کیونکہ زندگی ساتھ انہیں گزارنا ہے۔ اور نبی نے بتا دیا باپ بیٹی سے مشورہ کرے گا تو چھوٹا نہیں ہو جائے گا، مشورہ کرے گا یہ سوچ کر کہ مشورہ کرنا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے پاس کال آتے ہیں، کوئی لڑکی کہتی کہ حضرت میرے ماں باپ نے مجھے بہت پڑھایا لکھایا، میں نے فلاں سافٹ ویئر کی ڈگری کی، لیکن جب پڑھائی لکھائی کے بعد بات آئی رشتے کی تو میری والدہ نے میرے خالہ زاد بھائی سے جو کہ 8ویں فیل ہے اس سے میرا رشتہ کروا دیا۔ میرے پاس فلاں ڈگری اور میرا شوہر بھنگار کا دھندا کرتا ہے، اسکریپ کا کاروبار کرتا ہے۔ لڑکی کہتی حضرت مجھے اپنی پڑھائی پر کوئی فخر نہیں،
لیکن میرے شوہر کے دل میں ہر وقت یہ بات کھٹکتی ہے کہ میں اس کے مقابلے زیادہ پڑھی لکھی ہوں. اس وجہ سے وہ مجھے ہمیشہ تانا دیتا رہتا ہے، مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، گھر والوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، کہیں شادی بیاہ میں جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے بھی مجھے ڈانٹنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. لڑکی فون کر کے شکایت کرتی ہے میرے ماں باپ نے اگر بے پڑھے لکھے لڑکے سے میری شادی کرانی تھی تو مجھے اتنا کیوں پڑھایا لکھایا تھا، وہ 8ویں فیل تھا، مجھے کم سے کم 5ویں 6ویں تک پڑھا دیتے تاکہ اس کے ساتھ اطمینان سے گزارا ہو جاتا. میرے ماں باپ نے اتنا پڑھایا لکھایا تو کسی پڑھے لکھے سے میرا رشتہ کرواتے. اب اگر میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اور اگر وہ کم پڑھا لکھا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے. لڑکی کہتی مجھے اس بات کا کوئی ناز نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے کہ میں شوہر کے مقابلے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، میں تو ہمیشہ اس کی خادمہ بن کر، لونڈی بن کر اس کی خدمت میں لگی رہتی ہوں، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، ہر بات میں مجھ سے کہتا ہے تیرے ماں باپ نے تجھے یہی سکھایا ہے، اتنا پڑھ لکھ کر آئی تو نے یہی پڑھا لکھا ہے، اس سے اچھا تو میں بے پڑھا لکھا ہوں، اب میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ لڑکی کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے میں ہر حال میں نبھاتی رہی، یہاں تک کہ اب شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، میں 2 بچوں کی ماں بن چکی ہوں، اس کے باوجود بھی میرا شوہر بات بات میں ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ڈانٹتا ڈپٹتا ہے. اب تو میرے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، یا تو ماں باپ سے جبرن کہہ کے طلاق لے لوں یا تو پھر کہیں جا کر خودکشی کر لوں. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا مشورہ کر لو. بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے لکھاتے اور اس کے بعد یہ بھی کہتے چاہے کتنا بھی ہوا میں اڑے شادی تو تجھے میرے بھائی کے بیٹے سے ہی کرنی پڑے گی، شادی تو تجھے میری بہن کے بیٹے سے ہی کرنی پڑے گی. آپ جانتے ہیں میرے نبی نے طریقہ بتا دیا کہ مشورہ کرو بیٹی سے. کیوں؟ کیونکہ زندگی اس کو ساتھ گزارنا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ طے کرنے سے پہلے ایک بار لڑکی کو لڑکا دکھا دے اور ایک بار لڑکے کو بھی لڑکی دکھا دے. یہ بھی حضور کی سنت. لیکن کیسے دکھانا؟ ٹی وی سیریل کی طرح نہیں، فلموں ڈراموں کی طرح نہیں کہ لڑکے والے آ کر بیٹھیں گے، لڑکا بھی، بڑا بھائی بھی، ابا بھی، چاچا بھی، 3 دوست بھی، اور اس کے بعد لڑکی کے ماں باپ اشارہ کریں گے تو بیٹی اندر سے ٹرے میں چائے لے کر آئے گی اور اس کے بعد لا کر پیش کرے گی. یہ والا نہیں چلے گا. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ، ٹی وی ڈرامے فلموں کا طریقہ. شریعت کا طریقہ کیا؟ نبی نے فرمایا لڑکے کو لڑکی دکھاؤ، لڑکی کو لڑکا دکھاؤ، لیکن اس طرح دکھایا جائے کہ لڑکی کو پتہ نہ ہو کہ لڑکا مجھے دیکھ رہا ہے اور لڑکے کو پتہ نہ ہو کہ لڑکی مجھے دیکھ رہی ہے. یہ طریقہ. ایک صحابی روزانہ شام کو ایک باغ میں جاتی تھی اور اکثر اس باغ میں مدینے کی عورتیں شام کو آیا کرتی تھی. اکثر وہ چلے جاتے. دوسرے صحابی نے دیکھا تو ٹوکا، ان سے کہا میں دیکھ رہا ہوں 2-4 دن سے نوٹس کر رہا ہوں شام کو تم یہاں باغ کے آس پاس گھومتے نظر آتے ہو، یہاں کیوں آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دراصل میرا رشتہ ایک لڑکی کے ساتھ میرے گھر والے کرانا چاہتے ہیں، بس میں اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں، بس میں اس کو دیکھنے آتا ہوں. تو صحابی نے ڈانٹ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے دیکھنے آتا ہوں کیونکہ حضور نے اجازت دی. حضور نے اجازت دی. تو کہا چلو مان لے کہ حضور نے اجازت دی، یعنی ان تک پیغام نہیں پہنچا ہوگا. کہا چلو مان لے حضور نے اجازت دی، لیکن روزانہ تم چلے آتے ہو، کیا اس طرح روزانہ آنے کی اجازت ہے؟ تو صحابی جواب دیتے حضور نے ایک بار دیکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جتنے دن سے میں آ رہا ہوں میں نے آج تک ایک بھی بار نہیں دیکھا اس کو، اسی لیے چکر لگا رہا ہوں کہ ایک بار دیکھ تو لوں. ایک بار میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو اب پتا چلا لڑکے کو لڑکی ایسے دکھاؤ کہ اس کو پتا نہ، لڑکی کو لڑکا ایسے دکھاؤ کہ اس کو پتا نہ. یہ یہود و نصارہ والا طریقہ نہیں چلے گا. کہ انشاءاللہ اگر یہ طریقے ہیں تو اس کو ختم کرنا ہے ہمیں اپنی سوسائٹی سے، مسلم معاشرے سے. اور ان محفلوں کا اصل مقصد یہی ہے. عثمان بھائی کیا سننا چاہتے ہیں، ان کے رشتہ دار کیا سننا چاہتے ہیں، میں وہ نہیں دیکھتا. انہوں نے مجھے بلایا اس لیے کہ جو بات صحیح ہے آپ کو صحیح باتیں بتانی، تبھی تو سوسائٹی سے برائی کا خاتمہ ہوگا نا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور نے فرمایا کیا دیکھنا سب سے پہلے؟ جی ارے ابھی بھول گئے،
سب سے پہلے دینداری، اور خود نبی نے عمل کیا۔ وزیروں کے، بادشاہ زادوں کے، دولت مندوں کے رشتے آئے، حضور نے اپنی بیٹی کسی سے نہیں بیاہی، لیکن جب اس کا رشتہ آیا جس کا مدینے میں خود کا مکان بھی نہیں تھا، جس کے پاس مہر کی رقم بھی نہیں تھی، جس کے پاس ولیمے کا انتظام بھی نہیں کیا، اس مولا کائنات سے میرے نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرا دیا اور بتا دیا تمہارا نبی جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ خود بھی سب سے پہلے کر کے دکھاتا ہے۔ حضور نے بتا دیا علی کے پاس دنیا تو نہیں ہے لیکن علی کے پاس دین کی دولت ہے، اور صحابہ نے کہا تھا تم رشتہ لے جاؤ، حضور قبول کر لیں گے تو باقی سب ہم مدد کر دیں گے، باقی ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسکرا رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے مجھے یہ بتایا کہ آج آسمانوں پر اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرا دیا۔ پتا چلا یہ نکاح مدینے میں بعد میں ہوا، سب سے پہلے آسمانوں پر ہوا۔ یہ نکاح رسول اللہ نے بعد میں کرایا ہے، سب سے پہلے اللہ نے کرایا ہے۔ اور اے مسلمانوں، یہ بھی پتا چلا دنیا کی ہر لڑکی کے لیے رشتہ یا تو اس کا باپ ڈھونڈتا ہے، یا تو اس کا بھائی ڈھونڈتا ہے، یا تو اس کے ماموں چاچا خالو پھوپھا ڈھونڈتے ہیں، یا تو خاندان کی عورتیں ڈھونڈتی ہیں۔ قربان خاتون جنت کی عظمت پر محبوب کی بیٹی کے لیے زمین والوں نے رشتہ نہیں ڈھونڈا ہے، عرش والے نے رشتہ پسند کیا۔ اس کی وجہ کہ اسی نکاح کی وجہ سے کائنات کا ایک خوبصورت نظام چلنے والا ہے۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں سنیوں، یزید جب مرا تو تاریخ میں آتا ہے اپنے پیچھے 14 بیٹے چھوڑ کر مرا۔ کتنے؟ یزید مرا تو اپنے پیچھے 14 بیٹے چھوڑ کر مرا تھا، اور امام حسین دنیا سے رخصت ہوئے تو کربلا کے میدان میں اپنا ایک لخت جگر چھوڑ کر گئے تھے امام زین العابدین کی شکل میں۔ لیکن آج پورے روئے زمین پر تلاش کر لو، نہ آپ کو یزید کا خاندان ملے گا، نہ یزید کا محل ملے گا، نہ یزید کے قبر کا نام و نشان ملے گا، نہ یزید کے خاندان کا کوئی افراد ملے گا۔ ارے جس نے تخت و تاج کے لیے امام حسین سے جنگ کی، مرا تو 14 بیٹے چھوڑ کر گیا، اور جس نے دین کی بقا کے لیے اپنے بیٹے کٹا دیے وہ گیا تو ایک بیٹا چھوڑ کر گیا۔ لیکن پوری دنیا میں تلاش کر لو، آپ کو دنیا کا کوئی ملک، آپ کو دنیا کا کوئی شہر، آپ کو کوئی گاؤں دیہات ایسا نہیں ملے گا جہاں آج امام حسین کے بیٹے موجود نہ ہو۔ پتا چلا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور جو دین کی خاطر آگے بڑھتا ہے اللہ اسی کو برکت عطا فرماتا ہے، اسی کو کامیابی اور عزت عطا کرتا ہے۔ اب رشتہ پسند ہو گیا، تو اب رشتہ پسند ہونے کے بعد سیکنڈ چیز کیا آتی ہے؟ سیکنڈ سٹیپ منگنی۔ کیا ہوتا ہے؟ منگنی بھی حضور کی سنت، لیکن کیا ہے منگنی جانتے ہو؟ سمپل شریعت کی نظر میں منگنی مطلب یہ ہے کہ دونوں گھروں میں بات چیت طے ہو جائے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی پسند کر لی، اور وہ لوگ کہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے تمہارے بیٹے کو پسند کر لیا۔ اب منگنی ہو گئی، دونوں خاندانوں میں اعلان ہو جائے کہ بھئی فلاں کی بیٹی کا رشتہ فلاں سے لگ گیا، فلاں کے بیٹے کا فلاں کی بیٹی سے، دونوں خاندانوں میں اعلان ہو جائے۔ اور اعلان اس لیے ہو جائے تاکہ اب ان کے گھروں میں کوئی رشتہ لے کر نہ آئے۔ رشتہ طے ہو گیا تو اب ان کے گھروں میں کوئی رشتہ نہ آئے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو منگنی پر منگنی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ایک لڑکی کے ماں باپ تلاش کر رہے کوئی رشتہ نہیں ملتا، لیکن جیسے کہیں رشتہ طے ہوا منگنی ہو گئی، اس کے گھر آس پڑوس کی عورتیں چکر لگانے لگتی ہیں، ارے ہم کو تو ایک بار کہنا تھا، ہمارے پاس تو اچھے اچھے رشتے موجود تھے، ہم کو تو پتا نہیں تھا کہ تم اپنی بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے، ہم سے تو ایک بار کہنا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکے والے سوچتے ہیں کہ ہم نے منگنی ہی تو کی ہے، شادی کہاں کیا، چلو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اچھی لڑکی مل جائے اور مالدار گھرانہ مل جائے، چلو اس سے کر لیتے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے تو منگنی کی ہے، دیکھو اگر کوئی اور اچھا ہوگا تو بتانا، اور پھر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں جو کہ جائز نہیں۔ نبی فرماتے ہیں جو منگنی پر منگنی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ منگنی طے ہو گئی،
بات ختم ہو گئی, فل سٹاپ. اب 6 مہینے 8 مہینے 1 سال جب بھی شادی ہوگی. اب منگنی کے بعد رشتہ دیکھنا دکھانا نہیں. آگے بات سمجھ میں آپ کے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, منگنی بس اتنا ہی. ایک دوسرے کو چائے بھی نہ پلائیں, شربت بھی نہ پلائیں تو بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں, اور نہ پلائیں تو کوئی ناجائز و حرام بھی نہیں. لیکن ہمارے یہاں اب گجرات میں ہم نے دیکھا, اب تو باقاعدہ منگنی میں بھی لاکھوں خرچ ہونے لگ گیا. اب تو منگنی میں بھی کارڈ چھپتا ہے, منگنی میں بھی منڈپ لگتا ہے, منگنی میں بھی لڑکے والے بس بھر کے لاتے ہیں, منگنی میں بھی 56 بھوگ پکائے جاتے ہیں. اب تو منگنی میں بھی 8-10 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں جی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, منگنی میں ایک اسٹیج پر لڑکا لڑکی کو لا کر ساتھ ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے. کیا بتائیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ یہ سارے کام خلاف شریعت ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. یاد رکھیں, منگنی کے نام پر یہ جو لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں, اگر یہ لاکھوں روپے آپ نے منگنی کے نام پر ضائع نہ کیے ہوتے, ہم جیسے کہ ہاتھ لا کر اگر یہ منگنی کا پیسہ دے دیتے, ہمارے عبد الرزاق بھائی جو ذمہ دار ہیں, آپ ان کے ہاتھ میں لا کر یہ منگنی کا پیسہ دے دیتے, تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں 1 کروڑ پتی کی بیٹی کے منگنی میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, اس پیسے سے ہم نہ جانے کتنی غریب بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دیتے. لیکن آج کی تاریخ میں شادی اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. ہر کوئی دکھاوا کرنا چاہتا ہے کہ ہم اتنے مالدار, اتنے پیسے والے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا, میں نے کہا نا میرے بیان کے بعد آپ کو دوسری نعت شریف سننی ہے. ہم لوگ تو در والے لوگ ہیں, اب وہ منبر پر آگے جو حضور کے گھر والے. تو اب میں اپنا ٹاپک کمپلیٹ کروں یا ختم کر دوں جی؟ اب مجھے سننا چاہتے ہیں کہ بس باپو کے مائک حوالے کر دوں اور میں روانہ ہو جاؤں جی؟ ابھی تو منگنی ہوئی ہے میرے بھائی, شادی باقی ہے. اجازت ہے؟ ابھی تو شروعات ہوئی, اصل خرافات باقی ہے. اجازت ہے آپ کی؟ سنیں گے نا میرے پیارے آقا کے پیروانوں. نعتیں سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے, نعتیں سننے سے حضور کی محبت جوش مارتی ہے. لیکن ہم جیسوں کی گفتگو سننے سے اللہ جذبہ عطا کرتا ہے, عمل کی اصلاح ہوتی ہے. اور پھر نعتیں سنے سبحان اللہ کہے, پیسے لٹائے, گھر گئے سوئے, فجر میں بھی سوتے رہے, تو کیا فائدہ ہوا اس نعت خوانی میں نوٹ لٹا کر؟ ملا کچھ؟ تو کچھ عمل کی باتیں سنتی جائے, پھر نعت خوانی ہوگی. اجازت آپ کی؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, منگنی صرف دونوں خاندانوں میں رشتہ طے ہو جائے, اعلان کر دیں, بس اتنا ہی کافی. اس کے علاوہ لاکھوں ہزاروں خرچ کرنے کی اجازت نہیں. کرے گا تو اس کا شمار فضول خرچی ہے, قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا. اب ہمارے یہاں منگنی کے بعد ایک اور برائی ہے, وہ یہ ہے کہ منگنی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دونوں خاندانوں کی طرف سے لڑکے اور لڑکی کو لرننگ لائسنس مل گیا ہے. یہ کچا لائسنس لے جاؤ, ملا جلا کرو, چیٹنگ ویٹنگ کیا کرو, گھوما پھرا کرو, شادی تو ہوگی 8 مہینے کے بعد, تب لائسنس پکا ہوگا نکاح کے ذریعے. تو یہ لرننگ لائسنس, کیا بتاؤ یہ طریقہ جائز ہے؟ لڑکے کا لڑکی سے ملنا, رات رات بھر چیٹنگ کرنا, گھومنا پھرنا جائز ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, کبھی کبھی ہم نے دیکھا لڑکا کسی اچھے گھرانے کا ہو, وہ بیچارہ کوشش نہیں کرتا, ہمت نہیں کرتا, تو لڑکی کی ماں اکساتی ہے. منگنی کے 1 ہفتے کے بعد خود کال کرے گی, کہے گی بیٹا اب تو رشتہ ہو گیا ہے, کبھی کبھی حال چال پوچھ لیا کرو. 1 ہفتہ ہو گیا بیٹا, ایک فون بھی نہیں کیا. 1 ہفتہ ہو گیا بیٹا, کوئی خبر ہی نہیں لی. یعنی اس رشتے سے پہلے کیا وہ مری جا رہی تھی؟ اب یہ پوچھے گا خیر خیریت تو صحت مند ہو جائے گی, عمر میں برکت ہو جائے گی. اب وہ بات کرے گی, اور بات کرتے کرتے خود ہم نے یہ دیکھا, لڑکی کی ماں لڑکے سے بات کرتے کرتے خود کہے گی لو بیٹا وہ بھی آ گئی, ابھی بس کالج سے آئی ہے, ذرا اس سے بھی 2 بات کر. پھر اپنی بیٹی کو فون تھما دیا, اور پھر بیٹی بھی دعا سلام شرماتے ہوئے کرے گی. اور اس کے بعد پھر ماں کو محنت کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ نمبر ایکسچینج ہوگا. پھر لڑکا پوچھے گا کالج کتنے بجے جاتی ہو, بس کہاں سے پکڑتی ہو, آٹو لیتی ہو کہ کوئی ساتھ میں جاتا ہے. پھر کہے گا کل سے تمہیں بس نہیں پکڑنا, میں بس اسٹاپ پہ بائک لے کر آ جاؤں گا. پھر چھٹی کتنے بجے ہوتی ہے, پھر پکنک پہ کہاں جانے والے ہیں. کبھی کہے گا سہیلی کا نام بتا دے, چل گھوم کے آتے ہیں. کبھی کہے گا بول دے ایکسٹرا لیکچر ہے, تجھے پیزا کھلا کے لاتا ہوں. کبھی کہے گا چل تجھے وہ ہوٹل دکھا کر لاتا ہوں.
تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بیٹیاں جو کالج میں پڑھتی تھی 4 بجے آتی تھی، اب منگنی کے بعد 6 بجے آئے گی تو ماں باپ کو کوئی پرابلم نہیں، کبھی 8:30 بج گئے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ارے کسی اور کے ساتھ تھوڑی نہ گھوم رہی ہے، اپنے منگیتر کے ساتھ ہی تو آتی جاتی ہے، کیا بتاؤ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ فرمایا کہ منگنی کے بعد بھی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی اجنبی ہے جیسا کہ منگنی سے پہلے۔ اب ہماری سوسائٹی میں، برا مت ماننا میرے بھائی، معذرت کے ساتھ کہوں گا، اب تو منگنی کے بعد، نکاح کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں، اب تو ہوٹل کے بند کمروں میں منگنی کے بعد بھی وہ سب حرام کاریاں ہونی شروع ہوئی۔ اور کبھی کبھی ہم نے دیکھا منگنی کے بعد 6 مہینے گھما پھرا کر ایک لڑکا لڑکی کو اٹھا کر ایسے پھینک دیتا ہے جیسے لوگ دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ آخر بات کیا ہے بیٹا؟ نہیں کرنا تھا تو ملا جلا کیوں تھا؟ وہ کہے گا مل جل کے میں دیکھ رہا تھا، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، جب میرے ساتھ 2 مہینے میں اتنا گل مل گئی ہے تو کالج میں پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ آتی جاتی ہوگی، میں نے اس کو فلاں لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے لڑکوں کے ساتھ ہنستا بولتا دیکھا ہے۔ یعنی اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد اب وہ شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، شریعت نے اسی لیے اس کو حرام و ناجائز قرار دے دیا۔ ایک لڑکی منگنی کے بعد اگر 6 مہینے کسی لڑکے کے ساتھ گھومے اور گھومنے کے بعد لڑکا شادی کرنے سے انکار کر دے تو آپ بتائیے اب اس لڑکی کا ہاتھ تھامنے کو کوئی اور تیار ہوگا؟ کوئی تیار ہوگا؟ اب تو وہ لڑکا اس کے فوٹو بھی نکال چکا ہوگا، اب تو اس کی ویڈیو بھی بنا چکا ہوگا، اب تو دھمکیاں بھی دے گا، بلیک میلنگ بھی کرے گا، پتہ نہیں کیا۔ اس لیے شریعت نے کہا یہ حرام۔ مغربی دنیا کا ایک کلچر، مغربی دنیا کی ایک برائی جسے کہتے ہیں لیو ان ریلیشن، آج یہ بہت عام ہو رہا ہے ہمارے انڈیا میں، بہت عام۔ میں نے ایک نیوز چینل پر دیکھا، باقاعدہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا لیو ان ریلیشن شپ پر، یعنی کچھ لوگ حمایت کر رہے تھے، کچھ لوگ مخالفت کر رہے تھے۔ یہ لیو ان ریلیشن شپ کیا ہے جانتے ہو؟ مغربی دنیا میں 16-17 سال کی لڑکی، 14-15 سال کی لڑکی ایک دن اپنے گھر ایک لڑکے کو لاتی، ماں باپ سے انٹروڈیوس کراتی، ہی از مائی فرینڈ، ہی از سو اینڈ سو، یہ میرے ساتھ اتنے سال سے پڑھتا ہے، میں اس کو بہت قریب سے جانتی ہوں، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ 2-3 مہینے میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گا، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، اگر ہمارا نیچر، ہمارا اخلاق و کردار، ہمارے معاملات، ہماری سوچ اور فکر، ہماری لائف سٹائل میچ ہوگی، ہم شادی کر لیں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو یہ اپنے راستے، میں اپنے راستے، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں اس کلچر میں ماں باپ بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے، کیونکہ ان کی شادیاں بھی اسی طریقے سے ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ ماحول ہے مغربی دنیا کا ماحول، وہ ماحول ہے ایک عورت پتنی کسی اور کی ہوتی ہے اور پریمکا نہ جانے کتنوں کی ہوتی ہے، ایک آدمی پتی ایک عورت کا ہوتا ہے اور بوائے فرینڈ نہ جانے کتنی عورتوں کا ہوتا ہے۔ ان کی سوسائٹی میں اس کو برا نہیں مانا جاتا، یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ تو لڑکی کسی لڑکے کو لاتی ہے، لڑکا کسی لڑکی کو لاتا ہے، 2-4-6 مہینے ساتھ رہتے ہیں، لڑ جھگڑ کر راستے بدل لیتے ہیں، اور 15-20 دن کے بعد نیا بوائے فرینڈ آ جاتا ہے، نئی گرل فرینڈ آ جاتی ہے، اس کو لیو ان ریلیشن کہتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہفتہ 10 دن پہلے آپ نے اخباروں میں اور مین اسٹریم میڈیا میں دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی تھی، ایک لڑکے نے لیو ان ریلیشن میں رہنے والی لڑکی کو مار کر اس کے 36 ٹکڑے کر کے فریزر کے اندر ڈال دیا تھا، اور ایک ایک کر کے روزانہ ایک ٹکڑا نکالتا تھا اور لے جا کر جنگل میں پھینک کر آتا تھا۔ اس کو جب پولیس نے اریسٹ کیا تو پوری کہانی اس نے بیان کی، اور جانتے اس لڑکے کا جو ایک لڑکی کے ساتھ تقریباً 2 سال سے لیو ان ریلیشن میں رہ رہا تھا، اس لڑکے کا حال یہ تھا کہ لڑکی کا قتل کر کے اس کے 36 ٹکڑے کر کے اس کو فریزر میں رکھ دیا، اور اس کی موجودگی میں اس کے گھر میں پھر بھی دوسری لڑکیاں آتی جاتی رہی۔ یہ لیو ان ریلیشن ہے۔ میں بامبے میں رہتا ہوں، کارپوریٹ ورلڈ سے میرا تعلق ہے، اور میں نے بامبے میں رہنے والے کئی لڑکے لڑکیوں کو دیکھا جو کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی جھارکھنڈ کا رہنے والا، کوئی یو پی کا رہنے والا، کوئی بہار کا رہنے والا، کوئی کولکتہ کا رہنے والا۔ جب ان کو اپنی کمپنی میں سیم اسٹیٹ سیم سٹی کی کوئی لڑکی یا لڑکا مل جاتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ ہوتے، اٹیچ ہوتے، قریب ہوتے،
اور پھر کہتے ہیں الگ الگ فلیٹ لے کر ہم کرائے پر کیوں رہیں؟ ہم ایک ہی فلیٹ لیتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ کرائے پر ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی کمپنی میں جاب، ایک ہی اسٹیٹ کے رہنے والے، ایک کمرہ لے لیا، اسی میں دونوں ساتھ رہتے ہیں، اور اس میں وہ ساتھ جو رہتے ہیں میاں بیوی کی طرح، اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ پھر اگر 6-8 مہینے میں سب کچھ میچ ہو گیا، جم گیا، تو پھر گھر والوں کو بتا کر شادی کی بات ہوتی ہے، اور اگر نہیں تو یہ یہاں وہ وہاں چلا جاتا ہے، کبھی کمپنی بدل دیتے، کبھی فلیٹ بدل دیتے، کبھی گرل فرینڈ بدل دیتے۔ اسلام نے اس سے منع کیا، اگر رشتہ پسند آ جائے منگنی کرو، اور منگنی کے بعد خاندان میں بات چیت اگرچہ ہوتی رہے لیکن لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہیں گے۔ آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ اب بس 2-3 باتیں اور، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب شادی کے دن قریب آتے ہیں تو شادی کے دن جب قریب آتے ہیں تو طرح طرح کی رسموں کی بہاریں آ جاتی ہیں، آنا جانا، دیکھنا دکھانا، لانا لے جانا، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں، شادی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ شادی کے بعد برکت عطا کرے تو مکمل طور پر شادی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے، مکمل طور پر۔ کوئی کام یہود و نصارہ والا، خرافات والا نہیں۔ اگر بات کی جائے رت جگہ کی، یہ ہمارے سہیل بھائی کی شادی کب ہے جی؟ کل ہی نکاح ہے نا، کل نکاح ہے، تو یہ بھی رت جگہ ہی تو ہو رہا ہے، لیکن اس رت جگہ میں ڈول نہیں ہے، اس میں عورتوں کا ناچنا نہیں ہے، اس میں فحش گانے نہیں ہیں، اس میں کوئی خرافات نہیں ہے، اس میں مرد عورت کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، اس میں ڈانڈیے نہیں ہیں، اس میں اللہ رسول کی ناراضگی والا کام نہیں ہے۔ ہم نے تو شادی کی ایک رات پہلے بیچلر پارٹی نہیں رکھی، ہم نے تو میلاد مصطفیٰ کی محفل کو سجایا۔ ہم نے سہیل کی شادی کے موقع پر نچنیے نہیں بلائے، نبی کے ثنا خان بلائے، جو فلمی نغمے نہیں گائیں گے، اس کے ترانے گنگنائیں گے جس کی شان میں رب نے پورا قرآن نازل فرمایا۔ اب بتائیے یہاں برکت نہیں ہوگی تو کہاں برکت ہوگی؟ اگر کوئی لڑکا تحریک کے ماحول سے وابستہ ہو جائے نا، سنی دعوت اسلامی کے مرکز پر جاتا تھا، ہمارا مرکز کہاں ہے جی؟ وہ 3 آدمی وہاں سے بول رہے، باقی تو پتہ ہی نہیں ہے یار۔ عبدالرزاق بھائی تو کہتے بھاونگر میں تحریک کا کام بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ گلی والوں کو پتہ ہی نہیں ہمارا مرکز کہاں ہے۔ تو کیا کام ہوتا ہے میرے بھائی؟ ارے ہر سنیچر کو آپ کے شہر بھاونگر کے گاچی واڑ مسجد میں ہمارا ہفتہ واری مرکزی اجتماع ہوتا ہے۔ اب تو یاد رہے گا نا؟ اگلی بار پوچھوں گا پھر بھی نہیں بتا پاؤ گے تو عبدالرزاق بھائی کا قصور نہیں، قصوروار آپ سب۔ یاد رہے گا نا؟ گاچی واڑ مسجد، ایک لڑکا تحریک کے ماحول سے وابستہ ہوا، مرکز پر آتا ہے، اجتماع میں جاتا ہے، قافلے میں نکلتا ہے، مبلغین سے دوستی کرتا ہے۔ جب اس کی شادی کی بات آئی تو اس نے اپنے گھر میں ماں باپ سے کہا کہ دیکھو میری شادی میں نہ کوئی خرافات نہیں ہونا چاہیے، میری شادی میں نہ ڈی جے بجے گا، نہ میری شادی میں رت جگہ ہوگا، نہ میری شادی میں ناچ گانا ہوگا، میری شادی میں مبلغین آئیں گے، میری شادی میں ہم کسی مولانا کو بلا کر بیان کروائیں گے، میری شادی میں نعت کی محفلیں ہوں گی، خرافات نہیں ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں اڑوسی پڑوسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لڑکے نے جیسے یہ کہا اس کے گھر والے اس کے دشمن بن جاتے۔ اس کا باپ کہتا یہ گھر میرا ہے، ادھر تیری چلے گی کہ میری چلے گی؟ شادی تیری ہے، ہوگی میری مرضی سے، جیسے میں چاہوں گا۔ سب کی شادیاں جیسے ہوتی ویسے ہوگی، تیری کوئی الگ نہیں ہوگی، ویسے ہی ہوگا۔ ناچ گانا بھی، ڈی جے بھی، بم بھی، بارات بھی، رت جگہ بھی، ڈول بھی، ڈانڈیا بھی، ہلدی بھی، سب ہوگی۔ اب وہ لڑکا مخالفت کرتا ہے تو جانتے ہو بھابی کیا کہتی؟ بھابی کہتی میرے بڑے ارمان تھے کہ میں تیری شادی میں ناچوں گی، اب تو کہہ رہا رت جگہ ہی نہیں ہوگا تو جا کر لے، میں آؤں گی۔ کبھی خالہ مخالفت کرتی، کبھی بہن مخالفت کرتی۔ ارے اڑوسی پڑوسی کا نمبر بعد میں لگتا، گھر والے پہلے اس کے مخالف ہو جاتے۔ تو اگر ڈی جے نہیں بجائے گا، چاچا کہتا ہے ڈی جے نہیں بجے گا تو میں نہیں آؤں گا، ماموں کہتا ہے ناچ گانا نہیں ہوگا، میت ہوئی ہے کیا؟ شادی ہے تو ناچ گانا تو ہونا ہی چاہیے، نہیں تو میں نہیں آنے والا۔ یوں گھر والے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں،
میں نے آپ کے بھاونگر کے پہلے اجتماع میں یہ بات کہی تھی، شادی کے پہلے پروگرام میں، آج بھی کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے گھر شادی ہو اور کوئی رشتہ دار خرافات نہ کرنے کی وجہ سے کہے کہ میں نہیں آؤں گا، تو اس کو بھول جاؤ، نہیں آتا ہے تو نہ آئے، اس کی پرواہ مت کرو۔ آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے گھر شادیاں کرو، آپ کا پڑوسی بھی شادی میں آئے نہ آئے، آپ کی بارات میں اللہ کے فرشتے آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک مولانا صاحب کے بیٹے کی شادی، امام صاحب کے بیٹے کی شادی، امام صاحب نے نمازیوں سے کہا کہ ظہر کے بعد میرے بیٹے کی بارات چلے گی، تم سب کو بارات میں شریک ہونا۔ اچھا، محلے میں اعلان نہیں کیا، صرف نمازیوں کو دعوت دی کہ تم سب کو میرے بیٹے کی بارات میں چلنا، 3 بجے بارات نکلے گی۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 بجے سارے جمع ہو گئے مولانا کے گھر کے باہر، انہوں نے اپنے بیٹے کو گھوڑی پہ بٹھایا، دولہے نے سیرا پہن رکھا تھا۔ مولانا صاحب نے باراتیوں کو انسٹرکشن دیا، کہا میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ، تم سارے کہنا محمد رسول اللہ، میں کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم سارے کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب باراتی حیران کہ یار یہ مولانا کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ نیا ایکسپیریمنٹ، نئی چیز یہ ہے کیا؟ آخر کار گھوڑی چلی، مولانا آگے آگے کلمہ پڑھ رہے تھے، پیچھے لوگ جواب دے رہے تھے۔ جب ان کے گاؤں کی گلی سے بارات نکلی تو کلمہ سن کر، درود سن کر گھر کی عورتیں اپنی اپنی کھڑکی دروازوں پر آ گئی، اپنے گھر کی چھت اور گیلری بالکنی میں آ گئی، یہ سوچ کر کہ شاید کسی کا انتقال ہو گیا، جنازہ جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، عورتوں نے سوچا شاید جنازہ جا رہا ہوگا، نکل آئی تو دیکھ کر حیران کہ میت تو کوئی نظر نہیں آ رہی، گھوڑی پہ دولہا بیٹا وہ چلا جاتا۔ تو عورتیں حیرت سے گھر سے باہر آ گئی، لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کس کی بارات جا رہی ہے، یہ بارات کس کی ہے بھلا، جس کی بارات درود کے ساتھ جا رہی، کلمے کے ساتھ جا رہی؟ تو گاؤں والوں نے بتایا امام صاحب کے بیٹے کی بارات۔ تو گاؤں کی عورتوں نے کہا حضور ہم نے تو آج تک کلمے اور درود کے ساتھ جنازے اٹھتے دیکھے تھے، یہ بارات تو پہلی بار دیکھی۔ تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تم نے کلمے اور درود کے ساتھ مرنا سیکھا ہے، ہم نے کلمے اور درود کے ساتھ جینا سیکھا ہے۔ جب تمہارا آخری سفر شروع ہوتا ہے، آخری سفر پر تمہیں کلمہ یاد آتا ہے، اور ہم زندگی کے اس نئے سفر میں کلمہ پڑھ کر نکلتے ہیں۔ تو ایسے جائیں گے تو فرشتے نہیں آئیں گے، لیکن گھر کی عورتیں کہتی نہیں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، جو شریعت کے دائرے میں ہے اسی پر عمل کرے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک ہلدی کی بات ہے تو ہلدی لگانا جائز، توجہ ہے نا آپ کی، لڑکی کو بھی جائز، لڑکوں کو بھی جائز، لیکن طریقہ جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ لڑکے کو یوں چڈی پہنا کر آنگن میں بٹھا دیتے ہیں، اور ایک پیر اس کا بھابھی نے پکڑا ہوتا ہے، ایک پیر چاچی نے پکڑا ہوتا ہے، پیٹھ پر کھالا لگا رہی ہوتی ہے، ہاتھ میں بین لگا رہی ہوتی ہے، یہ طریقہ جائز ہے۔ فرمایا کہ لڑکا بالغ ہو جائے تو بلا عذر شرعی ماں بھی اپنے بیٹے کو کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ آگے بات سمجھ میں آتی ہے؟ بلا عذر شرعی ماں بھی بیٹے کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ پھر چاچی، ممانی، پھوپھی، بہن کی سہیلی، پڑوسن، منہ بولی خالہ، کیا یہ جائز ہوگا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں ناپ سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ مرد کے لیے سطر ہے، اس کو کہتے ہیں سطر عورت، یعنی یہ جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض، بلا عذر شرعی اس کو دکھانا ناجائز و حرام۔ اگر جسم کے اس حصے میں پھوڑی ہو جائے، بال توڑ ہو جائے، زخم ہو جائے تو وہ بھی انہی کو دکھایا جائے جن کو دکھانے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ مان لیجئے گھٹنے کے نیچے سے لے کر ناپ تک کوئی زخم ہو گیا، پھوڑا پھنسی، بال توڑ ہو گیا، تو اب ڈاکٹر کو تو دکھانا ہی پڑے گا نا، تبھی تو اس کو صاف کرے گا، تبھی تو مرہم پٹی کرے گا، تبھی تو زخم کتنا بڑا ہے، کیسا ہے، اس اعتبار سے دوائیاں دے گا، تو اس کو دکھانا مجبوری ہے۔ اسی طرح سے اب آپ کی عیادت کو کوئی دوست آ رہا ہے، ارے کہاں پھوڑی ہوئی بتا، تو سب کو دکھا رہے ہو، یا تو پھوڑی کے چکر میں آپ چڈی پہن کے بیٹھے ہوئے ہو تو سارے آئیں دیکھتے جائیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام صاحب بھی آگے عیادت کرنے تو ان کو بھی پیجامہ اٹھا کے دکھا رہا ہے، جائز نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ڈاکٹر کو علاج کے طور پر دکھا سکتا ہے، اور اگر اس زخم پر مرہم پٹی کرنے کے لیے گھر میں
شادی شدہ نہیں ہے، والدہ ہے یا بھائی کرتا ہے یا والد کرتے جو بھی، تو ان کے لیے بھی مجبوراً وہ دکھا سکتا ہے تاکہ وہ مرہم پٹی کر سکے. ڈاکٹر نے ہفتے بھر کے بعد بلایا، ہفتے بھر صاف ان کو کرنا، تو جن کو ضرورت ہو ان کو دکھا سکتا ہے، یوں سب کو دکھانا جائز نہیں. تو جب جسم پر زخم ہو جائے نمائش کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو شادی کے موقع پر ہلدی کے نام پر یوں ننگا بیٹھنا جائز ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبر. اسی طرح یہ بھی یاد رکھے، دولہے کو زینت کی نیت سے ہلدی نہ لگائی جائے، کیونکہ مرد کو زینت حرام ہے. البتہ اس کو ہلدی لگائیں تو اس نیت سے کہ اس کا جسم صاف ہو جائے، میل کچیل دور ہو جائے، اس کے جسم سے خوشبو آئے، رنگ کھل جائے گا، خوبصورت لگے گا، یہ نیت نہ ہو. آگے بات سمجھیں آپ کے. لڑکی کو زینت کی نیت سے لگایا جا سکتا ہے، چونکہ ہلدی جو ہے یہ ایک ہربل پروڈکٹ ہے، اس کو بہت ساری دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کریم لوشن والے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. تو اگر لڑکی کو لگائیں تو اس نیت سے لگا سکتے ہیں کہ جسم کھلے گا، رنگت کھلے گی، خوبصورت لگے گی. لیکن لڑکی کو بھی برہنہ کر کے، یعنی اس کے کپڑے اتار کر نہ لگائے جائیں، اس کو بھی لگائیں تو پردے کے خیال کے ساتھ اس کو بھی لگایا جائے. آگے بات سمجھ میں آپ کے. اسی طرح میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب ہلدی میں ہم نے دیکھا کہ صرف لڑکا لڑکی کو نہیں، گلی کے لڑکے لڑکیاں بھی لگا رہے ہو. یہ اس کو دوڑا رہا ہے، وہ اس کو دوڑا رہی ہو، وہاں بھاگ رہی، وہ اس کے پیچھے 10 لگے. یہ جائز ہے؟ ہاں. بلکہ لوگ تو انتظار کرتے ہیں اس گلی میں ہلدی ہو گئی، اب اس گلی میں چلنا چاہیے، اس گلی میں فلاں رہتی ہے وہاں بھی اس دن ہلدی ہے، وہاں بھی چلنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جائز ہے؟ یہ حرام ناجائز. اپنے گھر ہونے والی شادیوں میں ان خرافات سے بچو کہ انشاءاللہ. اس کے بعد بات آئی مہندی کی. اب اسی مہندی پر اپنا عنوان کمپلیٹ کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مہندی لڑکی کے ہاتھ پیر میں لگانا جائے، سر کے بالوں میں بھی لگانا جائے، لیکن دولہے کو مہندی ہاتھ پیر میں لگانے کی اجازت نہیں ہے. وہ سر کے بالوں میں لگائے، داڑھی میں لگائے، لیکن وہ ہاتھ پیر میں نہیں لگا سکتا. صرف اپنے نام کا لیٹر لکھ لیا وہ بھی نہیں چلے گا، الفابیٹ صرف ایک انگلی میں لگا لیا وہ بھی نہیں چلے گا. اچھا، بعض دولہے اجتماع میں آتا جاتا رہا، ان کو بھی دعوت دی، ہم بھی شادی میں گئے، مسافہ کرنے کے لیے اسٹیج پہ چڑھے تو دونوں ہاتھ میں مہندی لگی تھی. میں نے اس سے کہا، اللہ کے بندے تو اجتماع میں آتا تھا، تو نے اتنا بھی نہیں سیکھا کہ دولہے کو مہندی نہیں لگانی چاہیے، پھر تو نے لگا لیا. تو کہتا میں رات کو سو گیا نا، بھابھی نے لگا دیا. بھابھی. تو میں کہتا ہوں تو سونے سے پہلے یہ وارننگ دے کے کیوں نہیں سویا؟ اگر مہندی لگا دی کسی نے تو میں صبح نکاح نہیں کروں گی. تو کوئی لگاتا؟ اگر رات کو دھمکا کے سوتا کہ اگر کسی نے میرے ہاتھ میں مہندی لگائی تو میں صبح نکاح نہیں کرنے والا ہوں، پھر تم جانو تمہارا کام. تو اس ڈر کے مارے کوئی لگاتا. لیکن یہ بھی جلدی سو گیا تھا کہ جاگتے میں لگاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ سو جاؤں تو بھابھی تم لگا دینا، سو جاؤں تو آپا تم لگا دینا. تو یہ بھی تو سونے کے چکر میں تھا جلدی کہ سو جاؤں تو لگائیں تاکہ میں گناہگار نہ ہوں، سارا گناہ ان کے ساتھ. یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچیں کہ انشاءاللہ. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب تو باقاعدہ بیوٹی پارلرز میں برائیڈل میک اپ کے پیکیجز آتے ہیں. فرسٹ ڈے میک اپ، سیکنڈ ڈے میک اپ، تھرڈ ڈے میک اپ، فورتھ ڈے میک اپ، ولیمے کا الگ، شادی کا الگ، پری میرج الگ، طرح طرح کے یہ سارے پیکیجز، اتنے کا اتنے کا اتنے کا. آپ بتائیے آج جتنا لکھ پتی کروڑ پتی لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو اگر یہ پیسہ مل جائے تو کتنے غریب بچیوں کے گھر اس سے بچ سکتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دلہن کو میک اپ لگانے کے لیے، میں بامبے میں رہتا ہوں، کوئی اپنی بیٹی کو مہندی لگانے کے لیے گوا سے کسی مہندی بیوٹیشن کو بلاتا ہے، مہندی آرٹسٹ کو بلاتا ہے، کوئی کسی کو بنگلور سے بلاتا ہے، کوئی دلی سے بلاتا ہے. جن کے پاس پیسہ ہے خرچ کر رہے ہیں، فلائٹ کی ٹکٹ دے کر باقاعدہ، اور اس کا اکیلا پیکج 25,000 کا صرف دلہن کو لگانا ہے. دلہن کی 2 بہنوں کو 40,000 کا، گھر کی 10 عورتوں کو 80,000 کا. یوں پیکیجز ہوتے ہیں. صبح 8 بجے سے دلہن کو مہندی لگانی شروع کی. توجہ ہے آپ کی؟ 8 بجے سے 4 بجے تک دونوں ہاتھ پیر میں مہندی لگی. اب مہندی لگانے کے بعد مہندی لگانے والی کا کام ختم، اب دلہن کا کام شروع. اب وہ کہے گی اس کو سوکھنے مت دینا، وقتاً فوقتاً اس پر یہ کیمیکل لگاتے رہنا، دیکھنا چھوٹے نہیں، ملے نہیں. وہ سارے انسٹرکشن کر کے روانہ ہو جائے گی. اب دلہن جب مہندی لگا کر بیٹھے گی ہاتھ پیر میں،
تو کھانے پینے کی محتاج، پیشاب پیخانے کی محتاج، اب اسٹرو سے پانی پلائیں گے، اب اس کو پکڑ کر ٹوائلٹ میں لے جائیں گے، اب یوں لگا کر بیٹھی ہاتھ پیر میں مہندی، تو ظہر قضا، عصر قضا، مغرب قضا، عشاء قضا. کیوں؟ 70,000 کی مہندی لگائی ہے تو مہندی دیکھوں کہ اللہ کے سجدے دیکھوں. اور جب مہندی دھونے کے بعد ہال میں پہنچے گی تو اس کی مہندی کو دیکھ کر بڑی بوڑھیاں یوں نظر اتاریں گی اور کہیں گی کیا مہندی کا رنگ چڑھا ہے، اس کی ساس تو اس سے بہت محبت کرے گی، اس کا شوہر تو اس پر جان چھڑکے گا. یعنی مہندی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، مہندی سے فیصلہ ہوگا کہ سسرال میں عزت ملے گی کہ جوتے کھانے پڑیں گے، شوہر محبت کرے گا کہ جھڑکیاں دے گا. یہ مہندی سے پتہ چلتا ہے. ارے میں کہتا ہوں اللہ کی بندی، تو نے مہندی کے چکر میں اللہ کی نمازیں قضا نہ کی ہوتی. ارے تو نے 8 بجے سے مہندی لگایا تھا، 3 بجے تک مہندی لگائے رکھتی، اس کے بعد مہندی کو دھو لیتی، وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کرتی، عصر کا وقت ہوتا تو عصر کی نماز ادا کرتی. اللہ کے سجدے کرنے کے بعد تو فنکشن ہال میں دلہن کا جوڑا پہن کر جاتی. دیکھنے والیاں جب تجھ کو دیکھتی تو وہ پکار اٹھتی، اگرچہ مہندی کا رنگ اتنا نہیں چڑھا ہے لیکن اللہ نے سجدوں کی برکت سے اس کے چہرے کو نور عطا فرمایا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دلہنیں تو 20 دیکھی ہیں لیکن جو نور اس کے چہرے کو اللہ نے دیا، ہم نے ایسی دلہن اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہم نے مہندی کے رنگ کی پرواہ کی، ہم نے چہرے کے نور کی پرواہ نہیں کی. کاش کتنا اچھا ہوتا ہم نے مہندی کے چکر میں نمازیں قضا نہ کی ہوتی. اللہ چہرے کو نور دیتا، اللہ دل کو قرار و سرور دیتا، اور جس گھر میں بیاہ کر جاتی اللہ تجھے عزت بھی دیتا، اللہ تجھے برکت بھی عطا فرماتا. تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ انشاءاللہ. اب آخری بات، یوں تو عنوان میں نے کہا نا بڑا تفصیل طلب ہے اور میں تمہید میں بھی تھوڑا زیادہ وقت لیا آپ کو سمجھانے کی. اب آخری بات، اجازت ہے آپ کی؟ دلہن کا جوڑا یا دولہے کا جو جوڑا شادی میں جو پہنتے ہیں، دولہا کیا پہنتا ہے اکثر؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سہیل بھائی جو یہاں پہن کر بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر، آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے کرتا پیجامہ پہنا ہوا ہے، جیکٹ پہن رکھی ہے، برے نظر آ رہے ہیں. میں نے جبہ پہن رکھا ہے، امامہ باندھ رکھا ہے، برا نظر آ رہا ہوں. لیکن شادی کے دن دولہا ہمارے یہاں سوٹ بوٹ پہن کر ٹائی لگاتا ہے باقاعدہ. اب بتائیے، نکاح کرنا حضور کی سنت اور پہن رہا ہے کپڑا کس کا؟ ٹونی بلیئر والا، بل کلنٹن والا. کون سا کپڑا پہن رہا ہے؟ یہود و نصارہ والا. چلا حضور کی سنت پر عمل کرنے تو لباس بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے نا. اچھا ہم کبھی کبھی کہتے ہیں لڑکے سے کہ یار یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے یار؟ مہنگے سے مہنگی شیروانی سلا لیتے، کسی ڈیزائنر ویئر سے بنوا لیتے. اگر شوق ہی تھا، شادی تھی، اچھا پہننا ہی تھا تو حضور کی سنت والا لباس پہنتے، اپنے اعتبار سے اچھا مہنگا کپڑا لے لیتے، اچھے مہنگے ٹیلر سے سلوا لیتے. یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے سوٹ بوٹ؟ تو جواب دیتا ہے کہ امی کے ارمان تھے کہ سوٹ پہنوں، امی کی خواہش تھی. تو میں کہتا ہوں امی کی خواہش تھی تو ان کے لیے بھی ایک سلوا دیتا، ان کا بھی ارمان پورا ہو جاتا، وہ بھی پہن لیتی سوٹ بوٹ. اچھا زندگی میں کبھی نہیں پہنا ہوتا لیکن شادی کے دن وہ سوٹ پہنتا ہے. شادی کے دن ایسا لگتا ہے کہ آج جینٹل مین لگنا چاہیے، آج لگنا چاہیے کہ یہ عیسائیوں سے بڑا متاثر ہے، آج لگنا چاہیے کہ یہ دین پر عمل کرنے والا نہیں. تو یہ طریقہ صحیح ہے بھلا بتاؤ؟ آپ نے کسی عیسائی کو دیکھا شادی میں امامہ باندھے ہوئے؟ اچھا چلو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے جبے میں شیروانی میں نہیں دیکھا، کرتے پاجامے میں دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں. تو وہ لوگ اپنی شادیوں میں ہمارا طریقہ نہیں اپناتے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے گھر ہونے والی شادی میں ان کا طریقہ اپنانے کی؟ اور وہ بھی ہوتا کیا ہے؟ شادی کا پہلا جو جوڑا ہوتا ہے لڑکے کا یا لڑکی کا، لڑکی والوں کے گھر سے آتا ہے. آپ کے یہاں بھی ایسے چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ جی پہلا ہمارے یہاں بامبے میں ایسے ہی ہوتا ہے. میں بامبے کی مثال دوں. لڑکے کا جو پہلا کپڑا ہوتا ہے شادی میں جو پہنتا ہے نکاح میں، وہ لڑکی والے اس کو دیتے ہیں، وہ پہنتا ہے. میں کہتا ہوں یار لڑکی والے نہیں دیتے تو کیا تو ننگا آ جاتا ہال میں؟ یعنی تیری شادی کا جوڑا بھی اپنی جیب سے نہیں، وہ بھی لڑکی والے سلا کر دیا. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ کون سی رسم ہے؟ اور لڑکی کا جوڑا، لڑکی کی ایک رات کا جوڑا ہزاروں کا نہیں بلکہ لاکھوں کا ہوتا ہے. ایک رات کا جوڑا. آپ بتائیں
दुल्हन जो निकाह के मौके पर जोड़ा पहनती है, वलीमे में फिर वही पहनती है, किसी और की शादी में वही पहनती है, जब मायके आती है तो वो वाला पहन कर आती है। एक रात दुल्हन का जोड़ा फिर पेटी में पैक हो जाता है जिंदगी भर के लिए, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का। अरे गरीबों की बेटियां कॉटन के दुपट्टे में रुखसत होती हैं और अमीरों की बेटियां लाखों का जोड़ा एक रात के लिए पहनती हैं। आप जरा सोचो, इस कायनात में जिसको जो कुछ मिला अल्लाह ने सब हबीब के सदक़े में अता किया है, उस महबूब की प्यारी बेटी खातून जन्नत का जब निकाह हुआ, वो खातून जन्नत जो जन्नती औरतों की सरदार है, जब उनका निकाह हुआ तो हदीस मुबारका में आता है खातून जन्नत के जिस्म पर मदीने के बाजार का नया जोड़ा नहीं था, बल्कि उन्होंने निकाह के मौके पर जो जोड़ा पहन रखा था उसमें कई जगहों पर पैबंद लगे हुए थे। वो खातून जन्नत जिनके बेटों की ईद के लिए जन्नत से जोड़े आते हैं, वो खातून जन्नत जिनके घर के दस्तरखान पर जन्नत का पकवान आता है, उनकी शादी मेरे नबी ने इतनी सादगी के साथ की कि पैबंद लगे जोड़े से अपनी बेटी को रुखसत किया। अरे नबी के लब हिलते, आसमान से फरिश्ते जन्नत के जोड़े लेकर उतर आते, लेकिन नबी ने अपनी बेटी को पैबंद वाले कपड़ों से क्यों रुखसत किया? आका जन्नत से जोड़ा मंगाकर अगर करोड़ों के माल के साथ अपनी बेटी को रुखसत करते तो हम जैसा गरीब उम्मती क्या कहता? हम कहते नबी तो जन्नत से अपनी बेटी का जोड़ा मंगवाए, हम 2 लाख का भी न सिलवाएं, हम 5 लाख का भी न सिलवाएं, हम 10 लाख का भी न सिलवाएं। नबी ने कयामत तक आने वाली उम्मत को यह बता दिया, जब तुम्हारे नबी की बेटी पैबंद वाले जोड़े में रुखसत हो सकती है तो तुम्हारी बेटियां भी कॉटन के कपड़ों में या अपने घरेलू पहनने वाले कपड़ों में भी रुखसत की जा सकती हैं। जब नबी की बेटी पैबंद वाले कपड़े में जाए, इज्जत कम ना हो। तुम्हारी बेटियां अगर कम पैसे के, कम कीमत के कपड़े पहनकर जाएंगी तो क्या तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाएगी? कयामत तक आने वाली उम्मत को पैगाम देने के लिए नबी ने अमल करके दिखलाया है। लेकिन आज जिनके यहाँ मंगनी में लाखों खर्च होते हो, जिनके यहाँ हल्दी में लाखों खर्च होते हो, जिनके यहाँ मेहंदी में लाखों खर्च होते हो, भला बेटी की शादी क्यों 2-4 हजार के कपड़ों में कराएंगे? फिर तो कपड़ा भी लाखों का होगा, फिर तो दावत भी लाखों की होगी। ऐ सरकार मदीना के दीवानों, अच्छी तरह से ये बात जहन में महफूज कर ले, निकाह करना नबी की सुन्नत है। आप शादियां जितनी सादगी के साथ करेंगे अल्लाह उतनी बरकत अता फरमाएगा, और शादी में जितना दिखावा होगा, रियाकारी होगी, रस्में होंगी, खुराफात होंगे, सिर्फ और सिर्फ छलावा धोखा होगा, उस शादी में बरकत नहीं होना है। लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और उसके बाद जाएंगे तो लुक्स निकालेंगे, ऐब निकालेंगे। उसके बाद जिंदगी आपकी बेटी को गुजारना है, आपके बेटे को गुजारना है। इसलिए याद रखें, जब भी शादी करें या जब भी आपके घर में शादी हो, पहले से ये नियत हो हमारे घर की शादियां होंगी तो शरीयत के दायरे में होंगी, कहे इंशाअल्लाह। एक बात जहन में आई, इजाजत हो तो बता दूं, हमारे यहाँ होता क्या है, शादी के मौके पर आपके यहाँ भी हुआ होगा, हमारे यहाँ शादी होती है तो घर में बड़े बूढ़े बैठते हैं और एक बच्चे को बिठाते पेपर पेन देकर और मेहमानों के नाम लिख के जाते हैं, किसको किसको दावत देनी, फला का नाम लिखो, फला का नाम लिखो। बड़े बूढ़े नाम बताते जाते हैं, बच्चा लिखता जाता है। ऐसे ही होता है कि नहीं? लिखता जाता है बच्चा। अचानक लिखते लिखते एक ऐसा भी नाम आता है जिससे घर वालों की 3 महीने से बातचीत बंद होती है। किसी बात पर अनबन है, उससे बातचीत बंद। अब घर के किसी बड़े ने कहा उसका नाम लिखो, तो दूसरा कहता है उसको दावत देना है क्या, उससे तो बातचीत बंद है। अब थोड़ी देर खामोशी, उसके बाद फिर कोई एक बूढ़ा कहता है काम करो, लिख लो उसका नाम। हमारे घर ये आखिरी शादी है, या कहता है हमारी बेटी की शादी है। अगरचे 3 महीने से बातचीत बंद है, आना जाना बंद है, दुआ सलाम बंद, लेकिन नाम लिखो। हमें उसको मनाना है, हमें उसको भी बुलाना है, हमें उसको भी दावत देना है। और हमने देखा बास जगह बहनें अपना दुपट्टा खोलकर भाई के सामने खड़ी हो जाती, मेरे भाई मेरे आखिरी बेटे की शादी है, मेरे घर से आखिरी बारात निकलने वाली है, बिना तेरे नहीं निकलेगी, तेरे भांजे की शादी है, भाई तू नहीं आया तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। लोग पूछेंगे तू नहीं आया तो मैं क्या जवाब दूंगी? कहीं भाई
اپنی بہن کو مناتا نظر آتا ہے، کہیں بہن بھائی کو مناتی نظر آتی ہے، کہیں چھوٹا بھائی اپنے بیٹے کو لے جاتا ہے اور بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی تیرے بھتیجے کی شادی ہے، اب یہ تیرے گھر سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ تو نہیں مانے گا کہ تو شادی میں آئے گا، میرا بیٹا صحرا نہیں باندھے گا جب تک کہ تو ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ اس طرح سے ضد کر کر کے وہ جو روٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ہم سے جو روٹھے بیٹھے تھے ہمارے اپنے، ہم نے شادی کے موقع پر انہیں تو جیسے تیسے منا لیا، لیکن جو رب رسول ہم سے ناراض نہیں تھے، ہم نے شادی کے موقع پر ڈی جے بجا کر، خرافات کر کے، پٹاخے پھوڑ کر، لڑکوں کو نچا کر ان کو ناراض کر لیا۔ ارے اپنوں کو راضی کرنے کا جتن کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیا بتا شادی میں برکت ہوگی؟ اگر چاہتے ہو اللہ شادی کو خانہ آبادی بنا دے، اللہ شادی کو برکت کا سبب بنا دے، اگر اللہ شادی کو گھر کے ماحول کے خوشگوار بننے کا ذریعہ بنا دے تو اپنے گھر ہونے والی شادیاں جب بھی کریں قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میرا کریم اس شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے۔ سہیل بھائی، ان کے والدین، ان کے دادا، ان کے والدین، ماں باپ، بھائی بہن، اللہ سب کو اطمینان و سکون کی خوشحال زندگی عطا فرمائے، اور جنہوں نے اپنے گھر خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی، اللہ انہیں عمر بھر اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ ایک اعلان، اس کے بعد میرا بیان مکمل ہوا لیکن محفل ختم نہیں ہوئی۔ ابھی آپ کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ آج کا میرا یہ پورا بیان لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے ہاشمی چینل پر، اور ہاشمی چینل آپ کے گجرات کا جانا مانا چینل ہے۔ اس پر الحمدللہ علماء اہل سنت کے بے شمار خطابات ہیں، امیر سنی دعوت اسلامی کے، اولاد غوث اعظم کے، اس فقیر کے، اسی طرح سے خانواد اشرفیہ کے بہت جو بڑی بڑی ہستیاں ان کے خطابات موجود ہیں۔ آج کے بیان کو آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سرچ کر لیں، آپ جا کر لنک کو کاپی کریں اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے یہاں سے بھی اس طرح کے خرافات کا خاتمہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے میری گزارش ہے، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یوٹیوب پر آفیشیل چینل ہے جس کا نام ہے SDI چینل۔ آپ کو ہمارا یہ چینل بھی سرچ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور ہمارے پروگرامز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اس کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا ہے۔ اسی طرح سنی دعوت اسلامی برانچ بھاؤنگر کا ہمارا چینل ہیرا اسلامک چینل بھاؤنگر، اس پر بھی میرا پروگرام یہ آج کا بیان لائیو کیا گیا ہے۔ گزارش ہے ہیرا اسلامک چینل بھاؤنگر پہ بھی آپ جائیں، سرچ کریں، سبسکرائب کریں اور اسے بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 3 سالوں کے بعد پھر ایک بار 3 روزہ عظیم الشان عالمی سالانہ سنی اجتماع انشاءاللہ وادی نور آزاد میدان ممبئی VT میں 16، 17، 18 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ 16 دسمبر جمعہ کا دن ہے، بعد نماز جمعہ رات 8 بجے تک عورتوں کے لیے اجتماع ہوگا۔ 17 دسمبر سنیچر نماز فجر سے لے کر 18 دسمبر رات 10 بجے تک مردوں کے لیے اجتماع ہوگا۔ آپ کے بھاؤنگر کی سرزمین سے، بھروچ سے، سورت سے، آپ کے گجرات کے مختلف علاقوں سے الحمدللہ ہر سال قافلے روانہ ہوتے ہیں۔ بھاؤنگر سے بھی اس سال قافلہ روانہ ہوگا۔ آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے وادی نور آزاد میدان کے سالانہ سنی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے آپ علاقائی ذمہ داران سے، ہمارے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں اور ان کے ساتھ قافلے کی شکل میں آپ وادی نور آزاد میدان ضرور آنے کی کوشش کریں۔ اور جو بزرگ حضرات ہیں، خواتین ہیں جو وہاں تک نہیں آ سکیں گی،
SDI چینل پر ہمارا یہ پروگرام تینوں دن کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. آپ آج ہی سبسکرائب کر لیں تاکہ بآسانی گھر بیٹھے بھی اپنے موبائل پر آپ ہمارے اجتماع میں شریک ہو سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو علم کی طلب میں اپنے گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ.